أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير. والله على كل شيء قدير. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. سبحانك فقنا عذاب النار. صدق الله العلي العظيم. سبحان اللہ سبحان اللہ. ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں حیدرآباد نیوز کی خصوصی رمضان نشریات کرم ہے رمضان، اور میں ہوں آپ کا میزبان انصف قریشی. تمام ہی دیکھنے والوں کو میری جانب سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین کرام، الحمدللہ آج ایک مرتبہ پھر ہم لوگ آپ کے سامنے حاضر ہیں، اور آج 8ویں نشریات آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہے کرم ہے رمضان کی. 7 روزے ہم لوگ رکھ چکے ہیں، اور 8ویں سحری اب سے کچھ دیر بعد ہم لوگ تناول فرمائیں گے. میرے ساتھ موجود ہیں جناب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محمد سے وفا تو نے، تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا، سب لوہو قلم تیرے ہیں. ناظرین، کرم رمضان ٹرانسمیشن میں آپ کو خوش آمدید پیش کرتے ہیں. دعا کرتے ہیں اللہ کریم آج کی اس سحری کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. قاری سید عمیر علی القرآن نمرہ اکیڈمی کے طالب علم بہت خوبصورت انداز سے قرآن کریم فرقان حمید کی تلاوت کی. بالکل ناظرین کرام، الحمدللہ 8ویں سحری 8ویں نشریات میں ہم لوگ حاضر ہیں، اور ہماری کوشش ہے کہ روزانہ کی بنیاد پر آپ کے سامنے ایسی خاص نشریات رکھی جائے، پیش کی جائے، جس میں ہم آپ کی روزانہ ملاقات کرواتے ہیں مختلف مہمانان سے، علماء کرام سے ہم گفتگو کرتے ہیں، ان سے سوالات لیتے ہیں. شناخہ حضرات ہوتے ہیں، ان سے ہم شناخانی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سنتے ہیں. اور علی نقشبندی صاحب چونکہ 8ویں سحری اب آ چکی ہے، اور تقریباً جو پہلا عشرہ ہے، عشرہ رحمت، وہ اختتام پذیر ہو رہا ہے. تو میں پہلے آپ مجھے بتائیے گا
کہ پہلا عشرہ کس طرح گزرا، اور الحمدللہ ہم 8 روز یہاں پر گزار چکے ہیں اپنے، اور روزانہ کی بنیاد پر ہماری کوشش ہے کہ ہم مختلف انداز سے ٹرانسمیشن کے ذریعے لوگوں کو علم و فہم سے آگاہ کریں۔ تو مجھے بتائیے گا کہ آپ کے رمضان کس طرح گزر رہے ہیں؟ پہلے تو سب سے پہلے میری پوری ٹیم کا بہت شکریہ، آپ کا بھی بہت شکریہ، تمام آنے والوں کا بھی بہت شکریہ۔ اپنا آپ کو پتا ہوگا کہ ہمارا تو صبح فجر کی نماز کے بعد قرآن کریم فرقان حمید شعبہ حفظ والے بچوں نے آنا ہوتا ہے، ان کو پھر پڑھانا، اس کے بعد پھر تمام ایکٹیویٹی، آرام کا بھی معاملہ، پھر دوبارہ درس و تدریس کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، پھر مختلف مقامات پہ محافلوں کا سلسلہ بھی ہوتا ہے، پھر اختتام پہ تراویح، پھر دوبارہ آپ کے ساتھ ہم یہاں موجود ہیں۔ بالکل ایسے ہی ناظرین کرام، اور میں بہت شکر گزار ہوں کہ تمام تر اسپانسرز کا، بالخصوص گلیمر پینٹس، کرونا پینٹس، المدینہ فلور ملز، حاجی محفوظ شیرمال ہاؤس، لاصفہ بریڈ، نسبہ انٹرنیشنل کاسمیٹکس، زیان ریجنسی، اور آج ہمارے ساتھ موجود ہیں وہ مہمانان جنہوں نے یہاں پر حیدرآباد نیوز کے سیٹ پر ہمارے لیے روزانہ کی بنیاد پر سحری کا اہتمام کیا ہوا ہے، یعنی کہ بیگ گروپ، پرل فارم ہاؤس اور روف ٹاپ ریسٹورنٹ۔ تو آج جو ہمارے ساتھ مہمانان موجود ہیں ان کا تعلق بھی اسی چیز سے ہے، انہی تمام تر بزنس کے معاملات کو یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور آج کے جو مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں، آپ بیسیکلی صدر ہیں آل لطیف آباد بزنس فورم کے، اور چیمبر سے بھی آپ کا تعلق ہے، حیدرآباد چیمبر آف کامرس انڈسٹریز، اور حیدرآباد کے نوجوان تاجر رہنما جناب حسام اقبال بیگ صاحب، السلام علیکم سر، خیریت سے؟ طبیعت آپ کی ٹھیک ہے؟ شکر الحمدللہ سر بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا، آپ سے بہت ساری باتیں ہم نے کرنی ہے آج۔ انہی کے ساتھ ہمارے ساتھ موجود ہیں سرپرست اعلیٰ بھی ہیں اور فاؤنڈنگ ممبر بھی ہیں آل لطیف آباد بزنس فورم کے جناب محمد عرفان شیخ صاحب، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام سر، خیریت سے؟ الحمدللہ، آپ سنائیں ٹھیک ہے؟ خیریت سر سے؟ ماشاء اللہ، بہت رمضان اچھے گزر رہے ہیں؟ الحمدللہ، اللہ کا بڑا سر بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا۔ ان کے ساتھ ہمارے درمیان موجود ہے، روزانہ کی بنیاد پر آپ انہیں دیکھتے ہیں، پسند کرتے ہیں، نوجوان عالم دین جناب علامہ ارسلان قادری صاحب، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سر آپ خیریت سے ہیں؟ اللہ کا شکر۔ سر بہت شکریہ، ماشاءاللہ آج 8ویں سحری میں ہم لوگ ساتھ موجود ہیں، اور آج بھی بہت ساری دینی گفتگو میں آپ سے کرنے والا ہوں، بہت سارے سوالات میرے پاس آئے ہوئے ہیں جو میں آپ سے پوچھوں گا، اور ناظرین کرام چونکہ یہ تمام تر مہمانان جو ہے وہ اس ٹرانسمیشن کی رونق ہوتے ہیں، اور یقینی طور پہ آپ لوگ بہت زیادہ پسند بھی کرتے ہیں، اور اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال آتا ہے مہمانان سے پوچھنے کے لیے، علماء کرام سے پوچھنے کے لیے، تو آپ کمنٹ باکس میں سوال چھوڑ دیجئے، انشاءاللہ العزیز ہم لوگ وہ سوال ضرور اس ٹرانسمیشن کا حصہ بنائیں گے۔ جناب علی نشبندی صاحب، آج کون ثناخواں موجود ہے ہمارے ساتھ؟ جی ہاں جناب، آج جو ثناخوان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہمارے درمیان موجود ہیں، وہ شہر حیدرآباد کے مشہور و معروف ثناخواں بھی ہیں اور قاری بھی ہیں، اور مسجد کی خدمت بھی سر انجام دیتے ہیں۔ میری مراد ہے جناب قاری اسامہ حیدر صاحب سے کہ نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نذرانہ پیش فرمائیں اسی اشعار کے بعد کہ کوئی مثل مصطفیٰ کا کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا، کوئی مثل مصطفیٰ کا کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا، اور کسی اور کا یہ رتبہ کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا۔ جناب قاری اسامہ حیدر صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الہی بحق بنی فاطمہ کے برقول بنی خاتمہ، اگر دعوت منتقنی والقبول بنور استدعا بنیاد رسول۔ آئیے حضور کی بارگاہ میں درود پاک پڑھتے ہیں، پہلے کوئی زبان خاموش نہ رہے، میں ساتھ مل کے پڑھیے۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ کوئی دنیا عطا میں نہیں، ہم تا تیرا ہو جو حاتم کو میسر یہ نظارہ تیرا، کہ اٹھے دیکھ کے بخشش میں یہ رتبہ، تیرا وہاں کیا جو تو کروں غیر شغبت غا، تیرا
شربت تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا کچھ بشر ہونے کے ناطے تجھے خود سا جانے اور کچھ محض پیامی خدا کا جانے ارے ان کی اوقات کی کیا ہے کہ یہ اتنا جانے فرش والے تیری شوقت کا علوم کیا جانے خسروا عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا خسروا عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا کئی نسلوں سے غلامی کا یہ رشتہ ہے بحال یعنی طفلی اور جوانی کے گزارے ماہ سال اب بڑھاپے میں خودارا نہ غمیں دے سے نہ ٹال تیرے ٹکڑوں سے پلے غیر کی ٹھوکے پہ نہ ڈال گر تم نہ سنو گے تو میری کون سنے گا گر تم نہ کرو گے تو کرم کون کرے گا تالے سے بھکاری نہ ٹلا ہے نہ ٹلے گا جھولی کو میری تیرے سوا کون بھرے گا تیرے ٹکڑوں سے پلے غیر کی ٹھوکے پہ نہ ڈال جھڑکیاں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا جھڑکیاں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا نوازوں کا وہ صدقہ بانٹتے ہیں جن پر صدقہ حرام ہے عارف وہ بھی سیدہ کا صدقہ کھاتے ہیں نوازوں کا وہ صدقہ بانٹتے ہیں زمانہ جتنا صدقہ کھا رہا نواسوں کا وہ صدقہ بانٹتے ہیں نواسوں کا وہ صدقہ بانٹتے ہیں زمانہ ان کا صدقہ کھا رہا ہے ناظرین بہت ہی خوبصورت انداز سے جناب محمد اسامہ حیدر نے خوبصورت انداز سے حضور کی بارگاہ میں مدح سرائی فرمائی اسامہ بھائی آپ کا بہت شکریہ آپ نے حیدرآباد نیوز کی ٹرانسمیشن میں آپ تشریف لائے اور آپ نے ہدیہ عقیدت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کی بالکل ناظرین کرام ہماری کوشش تو یہی ہے کہ روزانہ کی بنیاد پر آپ تک جو چیزیں پہنچا رہے ہیں یقینی طور پہ یہ وہ راتیں ہیں جو کہ رحمتیں
اور برکتیں سمیٹنے کی راتیں ہیں، اور ان راتوں میں مزید ہمارے چونکہ دینی معاملات علی بھائی بڑھ جاتے ہیں اور ہم لوگ عبادات کا سلسلہ مزید بڑھا دیتے ہیں، تو اسی کوشش کو، اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے حیدرآباد نیوز اپنی ٹرانسمیشن کے اندر بھی کوشش کر رہا ہے کہ ان راتوں کے جو فیوز و برکات ہیں ان کو سمیٹا جا سکے۔ جناب حسام بیگ صاحب موجود، سر آپ کی جانب آؤں گا۔ سب سے پہلے تو مجھے بتائیے گا کہ رمضان المبارک کیسا گزر رہا ہے سر؟ نہیں، الحمدللہ ماشاءاللہ یہ 2024 کا رمضان بھی بے شک اکنامیکل کرائسس ہیں، کچھ کنڈیشنز ہیں اس ملک کی، لیکن پھر بھی نعمتوں کا مہینہ ہے، رحمتوں کا مہینہ ہے، بڑا زبردست گزر رہا ہے ماشاءاللہ الحمدللہ۔ سر بہت زبردست ہو گیا جی۔ اچھا اب مجھے یہ بتائیے گا کہ چونکہ آپ کا تعلق جو ہے وہ آل لطیف آباد بزنس فورم سے ہے، آپ اس کو لیڈ کر رہے ہیں، ویسے بھی آپ کے پاس ملٹیپل بزنس ہیں جس کو آپ لیڈ کر رہے ہوتے ہیں، تو ایز اے بزنس مین رمضان المبارک کے اندر کیا ایسی تبدیلی آتی ہے روٹین کے اندر عام دنوں کے مقابلے میں؟ کیا معاملات ہوتے ہیں رمضان کے بزنس کو لے کر؟ سر دیکھیں، اس کا ایک پرسپیکٹیو یہ ہے کہ اگر آپ بزنس کے حوالے سے بات کریں نا تو ایک افراتفری کا ایک ماحول کریٹ ہوتا ہے بے شک، جس کا امپیکٹ ہر چیز کے اوپر پڑتا ہے، لیکن یہ ہے کہ کیونکہ رمضان ہے، جو لوگ 11 ماہ بھی سیونگ کرتے ہیں اپنی، ان کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ رمضان کا مہینہ میں خرچ کریں، اپنا اچھا پہنیں، اچھا اوڑھیں، اچھا گھومیں، اچھا کھائیں، تو ان کی ایکسپینسز جو ہوتے ہیں وہ بھی بڑھ جاتے ہیں، تو بزنس پہ اس کا امپیکٹ آتا ہے اور پرائسز پہ بھی بے شک آتا ہے۔ یہ چلتی ہیں باتیں ایز اے بزنس مین بھی اور ایز اے بزنس ریپرزنٹیو بھی ایک فورم کا، بزنس فورم کا، یہ چیزیں ہم دیکھتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ پھر بھی یہ میں آپ کو جیسے شروعات میں نے آپ کو کہا کہ یہ رحمتوں کا مہینہ ہے، اس پہ رحمتیں برستی ہیں، اور ہر سال کی طرح اللہ پاک بڑی زبردست خوشنودی سے یہ زبردست مہینہ گزر جاتا ہے، اور پھر اس کا یہ انتظار اگلے سال کا شروع ہو جاتا ہے۔ ہاں بالکل ایسا ہی ہے ناظرین کرام، اور ہر ایک کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ رمضان المبارک اس مہینے میں خاص طور پہ ذرا اپنی چیزوں کو مزید بہتر انداز سے لے کے چلے۔ عرفان شیخ صاحب آپ موجود ہیں، آپ کی طرف آؤں گا، مجھے بتائیے گا چونکہ یہ صدر ہیں آپ سرپرست ہیں، تو میں چاہوں گا آپ سے پوچھوں تاکہ ہماری جو عوام ان کو پتہ چلے، یہ جو آل لطیف آباد بزنس فورم ہے یہ کرتا کیا ہے، کیوں بنایا گیا، کیا معاملہ تھا اس کا؟ اصل میں لطیف آباد بزنس فورم بنانے کا مقصد یہ تھا کہ نچلے طبقے میں جتنے لوگ تھے، چھوٹے دکاندار، ان کی رسائی نہیں تھی، کیونکہ ادارے جو ہے نا آ کے دکاندار کو ڈسٹرب کرتے ہیں، اس سے تھوڑا وہ افہام تفہیم کا وہ رہتا ہے معاملہ کہ پریشان رہتا ہے، ایک چھوٹے تاجر کی رسائی کہیں نہیں ہوتی ہے کہ بڑے چینل پہ وہ کہیں نہیں جا سکتا، فورم جو ہوتا ہے جیسے پہلے چیمبر تک ہے نا نہیں رسائی تھی کسی کی بھی، تو لطیف آباد بزنس فورم نے ایک منی چیمبر بنایا لطیف آباد کو آن کرنے کے لیے کہ لطیف آباد والے کہیں ادھر ادھر نہ بھٹکیں، اس کو بنایا گیا، تو ماشاءاللہ اللہ نے تحفے ہی دیے۔ میں تو کہتا ہوں لطیف آباد بزنس فورم میں اویس خان کی صورت میں، حسام کی صورت میں، اور دوسری ہماری ٹیم جو ماشاءاللہ موجود ہے، سارے اچھے لوگ موجود ہیں، اور اس کے حساب سے اپنا جو لوگوں کے کام کر رہے ہیں لطیف آباد میں ماشاءاللہ، آپ بھی نا کوریج کرتے ہیں، اس کے حوالے سے لطیف آباد کی بزنس فورم کی کمیونٹی لائک کرتی ہے فورم کو ہمارے کو، کیونکہ ہم نے تمام ڈور ٹو ڈور کام کیا ہوا ہے۔ بالکل کچھ تھوڑا سا کام رہتا ہے، بعض ایونٹس آئے سیلاب زدگان کے لیے، کیونکہ ہم چھوٹے سے پیمانے پہ لیکن ماشاءاللہ بہت اچھے اس پہ کام کرا، جس کی کوریج حیدرآباد نیوز ماشاءاللہ ہم شکر گزار ہیں، کیونکہ نا لطیف آباد حیدرآباد کو پورا آن کرتا ہے، کیونکہ یہ بہت بڑا حیدرآباد کو آن کرنے والا چینل ہے آپ کا۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ اسی طرح ہم بھی ہے نا لطیف آباد، صرف لطیف آباد کو فوکس کرا ہوا، تو لطیف آباد کو ہم ہر حصے سے آن کرتے ہیں۔ اچھا مجھے ایک اور بات بتائیے گا عرفان شیخ صاحب کہ ہم لوگ نا رمضان المبارک میں دیکھتے ہیں کہ جیسے ہی رمضان المبارک آتا ہے ویسے ہی ہمارے پاس جو قیمتیں ہوتی ہیں نا اشیاء خورد و نوش کی، سبزی کی، فروٹس کی، گوشت کی، وہ آسمان کو چھونے لگ جاتی ہیں۔ تو ایک تو مجھے بتائے گا کہ جو مہنگائی ہے، بڑھتی ہوئی مہنگائی ہے، ایز اے بزنس فورم آپ لوگ کیا دیکھتے ہیں، اس کا ذمہ دار کون ہے، اور دوسرا آپ لوگ کوئی ایسی حکمت عملی بنا رہے ہیں اس کے لیے کہ اس کو مینیج کیا جا سکے؟ اچھا جیسے مہنگائی کا ایک دن بے قابو ہو جاتا ہے، یہ اداروں کے فیلئر ہیں، یہ ادارے فیلئر ہوتے ہیں، کیونکہ مانیٹرنگ کرنا ان کا کام ہے۔ یہ کیسے کوئی دال مہنگی آ رہی ہے، یہ تو سب کو پتا ہے کہ آگے سے اگر آ رہی ہے تو اس کو مانیٹرنگ کرنا کمیٹی کا کام ہے، ایک ٹیم بنائی بھی انہوں نے۔ یہ ادارے فیلئر ہو جاتے ہیں جب یہ کام ہوتا ہے۔ ہم بزنس کمیٹی کے کتنا ہے نا پروفٹ رکھ سکتا ہے، اگر ایک دکاندار رکھے گا تو کتنا پروفٹ رکھ لے گا، زیادہ 5-10 روپے رکھے گا، جو وہاں سے ایک دم ڈبل سے ٹربل ریٹ ہو رہا ہے تو وہ کس طرح ہو رہا ہے، وہ اس کو مانیٹرنگ کرنا ادارے کا کام ہے، وہ ادارے کریں۔ ہم اپنے طور پہ تو کر سکتے ہیں، جب ادارے مستحکم ہو جائیں گے،
वहाँ से है ना एक बाजार रिश्वत का जो गर्म होता है वो ख़त्म हो जाएगा, तो ऑनलाइन सब आ जाएंगे, बिल्कुल किसी को ज़रूरत नहीं है, कोई है ना इदारे आउट हैं तो इस वजह से ये ना एकदम जिन एंड आउट हो जाता है। अच्छा असलम भाई, एक परसेप्शन लिया जाता है कि जो दुकान या जो बिजनेस फोरम वाले या बिजनेसमैन जो हैं, बड़े तबकात वाले जो बड़े बिजनेस को लीड कर रहे हैं, उनको ये समझा जाता है कि भाई वो महंगाई करते हैं और अपने मुनाफे के लिए, और फिर ये भी परसेप्शन है कि भाई वो अमीर से अमीरतर हो रहे हैं और जो नौकरी वाला बंदा है, जिसका नौकरी पेशा है, उसको तनख्वाह मिलती है एक बंदी की, वो गरीब हो रहा है। तो इस मामले को किस तरह देखते हैं कि वाकई ऐसा आप लोग अमीर हो रहे हैं? देखिए, आपने ये ज़बरदस्त बात की अनसब भाई। आपको मैं इस तरह समझाता हूँ ये बात कि ये लगता है इल्ज़ाम, ये जो आपने कहा कि एलीट जो है और बिजनेस टाइकून्स जो हैं वो मल्टीप्लाई होते हैं। देखिए, इसका एक सिंपल सा फार्मूला है कि अगर आप 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ना तो वो 8 कहलाएगा, और 1 को 4 से करेंगे तो वो 4 कहलाएगा। तो जो बिजनेस मैन के बिजनेस टाइकून होते हैं वो मेहनत करते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि जो निचला तबका है वो मेहनत नहीं करता होगा, लेकिन कुछ इनहेरिटेंस भी होती है, कुछ नसीब भी होता है कि जिसके आप घर में अल्लाह आपको पैदा कर दे, ये तो आपके हाथ में नहीं होता। लेकिन उसके बाद ये होता है कि जब 8 को या 4 को जब मैक्सिमम को आप मल्टीप्लाई करते हो तो फिर उतना ही मल्टीप्लाई होकर रिजल्ट आता है। तो जब ये एलीट, जाहिर सी बात है, जब अगर 4 रुपये लगाते हैं तो अगर 2 रुपये कमाएंगे तो उनको रिटर्न में 8 रुपये मिलेगा। लेकिन अगर जो निचला तबका है वो 1 रुपये लगाएगा तो वो डबल भी कर लेगा तो 2 रुपये लेके जाएगा। तो उसकी मल्टीप्लिकेशन कम होती है, क्योंकि इसका फार्मूला सिर्फ इतना सही है कि जितना आप इन्वेस्ट करोगे उतना ही वो मल्टीप्लाई करके आपको रिटर्न आएगा। तो जिसकी जितनी ताकत होती है वो करता है। दूसरी बात ये है कि आपने कहा कि अमीर से अमीर होता जा रहा है, उसका तो मैंने आपको फार्मूला समझा दिया कि वो रिस्क भी फिर उतना ही लेता है, उतना ही पैसा अपना लगाता है। 25,000 तनख्वाह वाला शायद 1,000 रुपये कारोबार में लगाता होगा किसी छोटे में इन्वेस्ट करने के लिए। मतलब अगर किसी और का कारोबार है और वो बोलता होगा कि यार मेरे पास 2-3 हज़ार रुपये पड़े हैं, आप इन्वेस्ट कर दो, या 10,000 रुपये खिलवाता होगा। लेकिन जो उससे ऊपर वाली क्लास है वो मिनिमम भी इन्वेस्टमेंट 10 लाख रुपए की करती होगी। तो जब वो 10 लाख रुपए का रिस्क ले रही है तो रिटर्न भी हायर द रिस्क हायर द गेन। तो ये होता है, जितना आप रिस्क ज़्यादा लेते हो उतना आपको मिलता है। अच्छा, मेरी दूसरी वाली बात कि महंगाई आप लोग खुद कराते हैं या कोई और मामला है? देखें, बिजनेस कम्युनिटी जो होती है, जैसे इरफान साहब ने भी ये बात कही कि आपको इसका एक मायने समझने का मतलब है कि जो दुकानदार होता है वो मैन्युफैक्चरर नहीं होता, वो ट्रेडर होता है। आपसे चीज़ ली, अपना मुनाफा रखा और आगे दे दी। उस मुनाफे में ऑपरेटिंग एक्सपेंस भी निकालता है वो अपना, जो उसको उस दुकान को रन करने में एक्सपेंस आ रहे हैं वो निकालता है, तो उसका फिर नेट प्रॉफिट बचता है उसको। वो सिर्फ एक सर्विस प्रोवाइडर है। आपने किसी भी मल्टीनेशनल कंपनी या लोकल ब्रांड का कोई सामान लिया, घी, तेल, कुछ भी, अपना मुनाफा रखा और आगे बेच दिया। अब जैसे इरफान साहब ने कहा कि वो कितना रख लेगा एक डिफरेंस। आपने देखा होगा कि प्रोडक्ट्स के ऊपर रिटेल प्राइसेस लिखी हुई होती हैं, मेंशन होती हैं। उसको तो आप इजीली ट्रैक कर सकते हो कि अगर 230 रुपये का घी बिक रहा है और कोई दुकानदार आपको 250 रुपये का बेच रहा है, तो आपको पता चल रहा है ना कि वो 20 रुपये मुनाफा रख रहा है। तो ये चीज़ें सिंपली ट्रैक हो सकती हैं। लेकिन दुकानदार एक ट्रेडर है जो एक तरह से ब्रिज है, इधर से लिया और दूसरे को सर्विस प्रोवाइड कर दी। आप मुझे बताएं, आप किसी भी ऑयल मिल में जाके तेल लेंगे लाइन लगा के? वहाँ पे आप जो आराम से अपनी गाड़ी, मोटरसाइकिल किसी दुकान के बाहर खड़ी करते हैं, फिर दरवाज़ा आपको एक नौकर, एक गार्ड खोलता है, आप अंदर जाते हैं, ठंडी हवा आपको लगती है, बच्चे आपके भाग रहे हैं, सेफ माहौल में आप शॉपिंग कर रहे हैं, आपको नहीं लगता उसको कॉस्ट आती होगी, उसका एक एक्सपेंस आता होगा? वो कौन बेयर करता है? वो बेयर करते हैं आपसे लेके प्रॉफिट में से। हम ये बात मानते हैं, जो भी दुकानदार या हम समेत जो बिजनेस कर रहे हैं, ये आपको एक माहौल प्रोवाइड करा जाता है। अगर आप इस चीज़ में राज़ी हो जाएं कि हम साइड एरिया में जाके ऑयल मिल के बाहर लाइन में लगेंगे अपने बीवी बच्चों के साथ और 230 रुपये का तेल ले लेंगे, तो बेशक आपको अगर कंपनी देती है तो आप ले लें। लेकिन अगर आपको 235 रुपये में मिल रहा है, 5 रुपये वो आपसे ऊपर ले रहे हैं इन सहूलतों को देख के, तो ये जो चीज़ उसका हक है दुकानदार का। फिर वो टैक्स भी भर रहा है, उसके पास एम्प्लॉयज़ भी हैं, उसका घर भी चल रहा है लोगों का जो उसके पास नौकरी कर रहे हैं। दूसरी बात मैं आपकी बताते चलूँ कि जो प्राइसेस अप होने का चक्कर होता है, ये एक बेसिक चीज़ है। अब आप मुझे बताएं, सरसों का तेल महंगा हो गया, हुकूमत जब क्यों नहीं पकड़ती जब सरसों उगता है? ज़मींदार के पास जाके
स्ट्रेटजी क्यों नहीं बनाती? वो सरसों महंगे बीच में उग जाता है, उसकी महंगी खाद डल जाती है, महंगे डीजल से उसकी फर्निशिंग होती है, उसमें सारा फिर कटाई होती है, वो कट के गोदाम में आता है, गोदाम का रेंट हाई होता है, फिर उसका हुकूमत रेट चेक नहीं करती, उस वक्त ब्लैक में बिक रहा होता है। जब वो पूरा पॉलिश होके निचोड़ के तेल की सूरत में आपके दुकानदारों के पास पहुंच जाता है, तो दुकानदार को आगे किया जाता है कि भाई आप तो इतने का बेचोगे। अब वो ले 200 रुपये का रहा है, हुकूमत कह रही है 180 का बेचोगे, कैसे बेचेगा? और जिससे वो खरीद रहा है वो कह रहा है 200 रुपये 190 रुपये का तो मुझे पड़ा हुआ है सारी प्रैक्टिस से। तो जैसे इरफान साहब ने कहा ना कि इदारों को एक्टिव होना पड़ता है, टाइमिंग का गेम होता है। बिल्कुल। पहला रोज़ा होने के बाद नहीं आपको एक्टिव होना, इसकी स्ट्रेटजी बनानी होती है 2 महीने पहले। ठीक है, हम बहुत छोटी सी टीम है, वर्किंग करती है अपना। हमारे पास एक शोबा है ज़कात का, यासीन आफरीदी साहब हैं हमारे टीम मेंबर जो उसको देख रहे होते हैं हमारी कमेटी को। वो 2-2.5 महीने से घरों घर जाते हैं, लिस्ट बनाते हैं, वर्किंग करते हैं, वॉलंटरीली काम कर रहे हैं, सही। टैक्स के पैसों पे काम नहीं कर रहे हैं। तो देखिए इसमें आपको करना पड़ेगा डिफ्रेंशिएट कि हमारी जिम्मेदारी नहीं है, आपकी जिम्मेदारी है। हम वॉलंटरी काम करते हैं, आप जिम्मेदारी है, आप खुद इस शोबे में आए हैं, एग्जाम दे के 3-3 1 साल तैयारी करके, कोई घर से लेकर नहीं आया आपको शोबे में। तो जब आपने कमिटमेंट किया है तो आप स्ट्रेटजी बनाएं, अच्छे लोगों को, टेक्नोक्रेट्स को अपने साथ ऑन बोर्ड करें, तो बेहतरी आएगी। क्यों नहीं आएगी? ये मुल्क हम सबका है, उनके घर में भी इसी जगहों से शॉपिंग होती है, वो भी इसी जगह से मुस्तफिद होते हैं, ऐसे हर चीज़ से वाकिफ़ हैं, आप सब वाकिफ़ हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही। और बहुत अच्छा जवाब आपने इस चीज़ का दिया है, ताकि इस चीज़ को ओन भी किया है कि भाई लेते हैं, लेकिन वो जायज़ तरीके से जो ज़रूरियात हैं उनको पूरा करने के लिए लिया जाए। और मैं शुक्रगुजार हूँ आपका कि रोज़ाना की बुनियाद पर आपने हैदराबाद न्यूज़ को इस ट्रांसमिशन में जो सहरी का अहतमाम किया हुआ है, और माशाल्लाह हम लोग रोज़ाना की बुनियाद पर सहरी तनावुल फरमाते हैं, तो उसके लिए बहुत शुक्रिया आपका कि आप हिस्सा बने हुए हैं। जनाब अली नक्शबंदी साहब, अल्लामा अरसलान साहब मौजूद हैं, आज क्या गुफ्तगू करेंगे अल्लामा अरसलान साहब? आज अल्लामा साहब आपके लिए एक सवाल में लेकर आया हूँ, क्या वालिदैन से उनकी ज़िंदगी में विरासत मांग सकते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेकिन हैदराबाद न्यूज़ चैनल की सबसे उम्दा बात जो है रोज़ अव्वल से मुझे लगी है जब से ज्वाइन किया मैंने, कि यहाँ के ट्रांसमिशन में सवाल जो है वो रस्मी नहीं होते हैं, बल्कि मुनफरिद मौज़ूआत के ताल्लुक से होते हैं। हालांकि जो ये सवाल किया गया है इसका रमज़ान से कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन इस सवाल के पूछने से मालूम होता है कि लोग माशाल्लाह हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं और वो नए नए सवाल रोज़ाना की बुनियाद पर हमसे करते हैं। देखिए, औलाद वालिदैन से उनकी ज़िंदगी में विरासत नहीं मांग सकते, बल्कि ये जुमला ही गलत है, क्योंकि विरासत का जो ताल्लुक है वो वालिदैन के इंतकाल के बाद होता है। अगर वो ज़िंदा है तो विरासत तो है ही नहीं। अब जो माल वालिदैन के पास मौजूद है वो उनका ज़ाती है और उसका मुतालबा वो नहीं कर सकते। ये बिल्कुल ऐसी है जैसे आपके पास आपका ज़ाती माल, प्रॉपर्टी कुछ भी मौजूद हो, तो कोई भी दूसरा बंदा जो इर्रेलेवेंट है वो आपसे आके तकाज़ा नहीं कर सकता। तो वालिदैन के पैसे वो बिल्कुल भी जो है इस पर तकाज़ा नहीं कर सकते। लेकिन इस पर मैं चंद एक बातें लाजमी कहना चाहता हूँ वालिदैन से ही, कि माज़रत के साथ, कि अगर आपको अपनी ज़िंदगी में कभी हिस्सा करना पड़ जाए, क्योंकि बाद वक़्त ऐसा होता भी है कि बच्चे तकाज़ा कर भी देते हैं, तो वालिदैन सोचते हैं कि ठीक है चलें, बेटे हैं बेटियाँ हैं, अपनी ज़िंदगी में इनके हाथ में कुछ ना कुछ दे के चला ही जाऊँ, बाद में आजमाइश का सामना होगा। तो उनसे पहली अर्ज़ ये है कि खुदारा अपने बुढ़ापे पे भी रहम कीजिए। अगर अपनी औलाद को आप विरासत का हक़ देना चाहते हैं ना, कि जी बाद में मसला होगा, मैं ज़िंदगी में कुछ दे के चला जाऊँ, तो सारा माल उनके हवाले ना करें, कुछ ना कुछ अपने लिए बचा के रखें। उसकी वजह ये देखिए, ये मत समझिएगा कि मैं औलाद और माँ बाप के रिश्ते के बीच में कोई ऐसी बात बयान कर रहा हूँ कि वो फासला पैदा हो, नहीं। माज़रत के साथ भी प्रैक्टिकल हालात जो भी हैं, जैसे भी हैं, ना इंसान एक जैसा रहता है, ना उसकी सोच, ना हालात। आज जो औलाद आपसे पुरखुलूस मोहब्बत कर रही है, आपका बेटा है या आपकी बेटी है, तो ये जो आपके शहज़ादे होते हैं ना, आपके बेटे, जब इनकी ज़िंदगी में किसी और के पापा की परी या पापा की डोल आती है, तो फिर इनकी ज़िंदगियाँ बड़ी बेडोल हो जाती हैं। और फिर जब इनका माइंड सेट होता है ना, ये समझाती हैं कि जी अब सब कुछ आपको मिल गया है, वालिदैन ने सारी प्रॉपर्टी दे दी है, मैं तो, मेरे ऊपर तो वाजिब नहीं है मैं इनकी खिदमत करूँ, हमें तो सेपरेशन करनी चाहिए और हम अलग रहें, सारे मामले अलग हों। तो फिर वो वालिदैन बेचारे इस उम्र में, जहाँ वालिदैन को औलाद की बहुत ज़्यादा हाजत होती है, उनके साथ चाहिए होता है, उन हालात में वो छोड़ के चले जाते हैं। इसलिए सबसे पहला काम तो वालिदैन ये करें कि अगर ज़िंदगी में अपने औलाद को अपने माल में से हिस्सा देना चाहते हैं, तो मुकम्मल माल नहीं दें, इतना हिस्सा लाजमी बचा लें कि उनका बुढ़ापा आसानी के साथ निकल सके। अच्छा, दूसरी बात ये कि अगर देना भी चाहते हैं तो विरासत में और ज़िंदगी में एक जो है ना वो फ़र्क है कि विरासत में जो माल बटेगा उसमें जो मर्द का हिस्सा है
وہ عورت سے دگنا ہوگا, عورت کا نصف ہوتا ہے. لیکن زندگی میں اگر وہ مال دینا چاہتا ہے تو زندگی کے اندر یہ ایسا کوئی لازم نہیں ہے کہ آپ جتنا حصہ عورت کو دیں گے اس سے ڈبل مرد کو دیں. آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ آپ مال کا نصف مرد کو دیں, نصف بیٹی کو بھی دے سکتے ہیں. تو کوشش بھی یہی کی جائے کہ بیٹی کو اگر زندگی میں دیں تو آدھا مال ہی دیں, اس لیے کہ وہ کسی اور کی ذمہ داری بن کے چلی جاتی ہے. پھر بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ اگر والدین نے نہیں دیا زندگی میں اور وہ انتقال کر گئے تو پھر یہ جو بھائی ہوتے ہیں نا, یہ اپنی بیویوں کے معاملات کی وجہ سے یا ان کے سمجھانے کی وجہ سے بد نیت ہو جاتے ہیں اور وہ پھر مال جو ہے وہ کھا جاتے ہیں. پھر لوگ جو ہے وہ بعض اوقات میں جب مسئلے چلتے ہیں جہیز کے تعلق سے کہ جہیز دینا چاہیے, جہیز کا کانسیپٹ اسلام میں نہیں ہے, وراثت کا ہے. جس وراثت کو بھائی والدین کے مرنے کے بعد کھا جاتے ہیں وہ ڈکار بھی نہیں دیتے. تو اس لیے کوششیں کریں کہ اگر زندگی میں دیں تو زیادہ مال دیں بیٹی کو بھی, اور اسی طرح سے جو نا وہ حساب ہوگا. لیکن پھر وہ اپنی بات کو ریپیٹ کر دوں کہ زندگی میں مال وراثت کا مطالبہ اولاد ماں باپ سے نہیں کر سکتے. بالکل ٹھیک ہو گیا جی. اور علامہ ارسلان صاحب جو جوابات دیتے ہیں نا علی صاحب, مطلب کمال دیتے ہیں اور بڑے ہی ڈائریکٹ جواب میں بولوں تو وہ دیے جاتے ہیں, کوئی باتوں کو گھمایا نہیں جاتا تاکہ جو سمجھنے والے ہیں ان کو بڑے اچھا انداز سمجھ میں آ جائے. جواب دیا جاتا ہے قاری صاحب, جس طرح جواب دیتے ہیں. ہاں بالکل بالکل ایسا ہی ہے. جناب علی یہاں پہ وقت ایک بریک کا, تو ہم لوگ جا رہے ہیں چھوٹے سے بریک پر. اسام بھائی موجود ہیں, عرفان صاحب موجود ہیں, علامہ ارسلان موجود ہے, ثنا حضرات موجود ہیں. ایک چھوٹا سا وقفہ لیں گے, وقت کے بعد آئیں گے, دوبارہ پھر بات چیت کریں گے. آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیں گے, کہیں نہیں جائیے گا, دیکھتے رہیے کرم ہے رمضان. کرم ہے رمضان, کرم ہے رمضان. نسوا بیوٹی کریم پلس سیرم آپ کے جلد کی کرے مکمل حفاظت. نسوا بیوٹی کریم آپ کے چہرے اور ہاتھوں کو رکھے ٹون 1. نسوا بیوٹی کریم آپ کے جلد کو بنائے سافٹ اور گلوئنگ. اب سے نسوا. NIP all products. شادی کی پہلی سالگرہ بہت بہت مبارک ہو. آپ کو بھی, لیکن صرف مبارک سے کام نہیں چلے گا. میرا گفٹ یہ رہا تمہارا گفٹ. واو, اپنا گھر, ہمارا گھر. زیان ریزیڈنسی. اس مہنگائی کے دور میں اپنا گھر بنانا ہوا ایک خواب, اور اس خواب کو حقیقت کے رنگ دیے کلاسک بلڈرز نے. زیان ریزیڈنسی فتح چوک حیدرآباد سے چند کلومیٹر کے فاصلے پر ٹنڈو فضل روڈ سیری شہر سے متصل 80-120 گز کے ریزیڈینشیل پلاٹس, کمرشل پلاٹ اور فارم ہاؤسز, 40 فٹ کے وسیع روڈ پر پارک, اسکول, چلڈرن پلے گراؤنڈ, ڈسپینسری اور مسجد جیسی بنیادی سہولتوں سے آراستہ. پانی, بجلی اور گیس کی سہولیات پہلے سے ہی میسر. ترقیاتی کام تیزی سے جاری. ٹاؤن پلاننگ اور میونسپل کمیٹی حیدرآباد سے منظور شدہ. اسکیم کا اپنا مین گیٹ, باؤنڈری وال اور اسپیشل سیکورٹی. زیان ریزیڈنسی. اور تمہیں پتا ہے بکنگ صرف 50,000 روپے سے. واو, پھر تم ممی ڈیڈی کو بھی اپنے برابر میں گھر لے کے دیں گے. تو پھر دیر کس بات کی, آج ہی اپنی فیملی کے ساتھ اس پروجیکٹ میں پلاٹ بک کروائیں اور اپنے خوابوں کو دیں حقیقت کا روپ. زیان ریزیڈنسی, آپ کے خوابوں کی تعبیر. A project of Classic Group, Building Pakistan. کرم ہے رمضان, کرم ہے رمضان. ناظرین کرام, ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو حیدرآباد نیوز کی خصوصی رمضان نشریات کرم ہے رمضان میں, جو کہ آپ ملاحظہ کر رہے ہیں براہ راست نمرا مسجد آٹوبان روڈ سے. اور ناظرین کرام, الحمدللہ روزانہ کی بنیاد پر ہم لوگ آپ کے سامنے پیش خدمت ہیں مختلف موضوعات کو لے کر, اور میں اس میں شکر گزار ہوں نمرا مسجد کی انتظامیہ کا بھی کہ جنہوں نے ہمارے ساتھ تعاون کیا ہوا ہے اور یہاں سے روزانہ کی بنیاد پر براہ راست نشریات آپ تک پہنچائی جا رہی ہیں. اور میں شکر گزار ہوں ہمارے اسپانسرز کا, بالخصوص گلیمر پینٹس, کرونا پینٹس, المدینہ فلور ملز, حاجی محفوظ شیرمال ہاؤس,
लासीफा ब्रांड, निस्बा इंटरनेशनल कॉस्मेटिक्स, जेटली कमोडिटीज़ और बिलखुसूस ज़यान रेजिडेंसी जो कि इस वक्त अपने तकरीबन तामीरी मराहिल के अंदर मौजूद है, टंडो फजल रोड पर कायम है और एक अच्छी रिहायशी स्कीम जो है ये लोग दे रहे हैं। और बिलखुसूस बिल्कुल, और जो है ना मैं आपको बताऊं कि जो हैदराबाद के शहरी हैं जो कि अपना घर बनाने की ख्वाहिश रखते हैं तो उनके लिए सस्ती स्कीम है। और एक ख़ास बात यह है कि अली भाई रमज़ान मुबारक के अंदर जो है वो एक बहुत अच्छी ऑफर ये दे रहे हैं कि 80 गज के प्लॉट पर 1 लाख रुपए की जो है वो छूट दी जा रही है और 120 गज के प्लॉट पर 1.5 लाख रुपए की छूट दी जा रही है। तो अल्लाह ताला आपका मदरसा वहाँ बनवाए, मैं दुआ कर रहा हूँ की बुनियाद पर आपके लिए इस चीज़ में। और सोहेल मेमन साहब जो है वो इसके मैनेजिंग डायरेक्टर है, इसको लीड कर रहे हैं। तो जो भी लोग इसमें इंटरेस्टेड हो वो सोहेल मेमन साहब का जो है वो नंबर भी स्क्रीन पे आएगा, आपको अगर शो हो रहा होगा तो आप लोग वहां से जो है वो देख सकते हैं, उनसे रब्ता कर सकते हैं। और हम शुक्रगुजार हैं कि वो इस ट्रांसमिशन का हिस्सा बने हुए हैं। और फिर मैं एक और बार शुक्रिया अदा करूंगा, यहाँ पे असाम भाई मौजूद हैं जो कि रोजाना की बुनियाद पर सहारी का इंतजाम कर रहे हैं हैदराबाद न्यूज़ की पूरी टीम के लिए। और जो है ना मेरे पास प्रोडक्शन टीम कह रही है कि भूखों को खाना खिलाते हैं फिर रोजाना की बुनियाद पर बेक ग्रुप, पर्ल फार्म हाउस और रूफ टॉप रेस्टोरेंट की जानिब से सहरी का एहतमाम किया जाता है। और क्या ही लजीज सारी हम रोजाना की बुनियाद पर तनावुल फरमा रहे हैं। जनाब आपका बहुत शुक्रिया इस चीज़ के लिए। एक बार फिर मैं बढ़ूंगा असाम भाई की जानिब और गुफ्तगू का आगाज करूंगा। असाम भाई एक सवाल मेरे पास यहाँ पर आया हुआ है बराह रास्त आपके लिए, मैं जरा वो ऐड कर लूँ पहले। मौसम कायम खानी सवाल ये करते हैं कि सबसे पहले तो सबको मेरा सलाम वालेकुम अस्सलाम। हसान बेग साहब से सवाल है कि चंद लोगों ने कहा कि ऑल लतीफाबाद बिजनेस फोरम कारोबारी तबका से पैसे लेकर अपना इदारा चला रहा है, तो ऐसे अनासर को आपका जवाब देंगे। अच्छा, यहाँ पे मेरा भी एक सवाल था कि आपका जो बिजनेस फोरम है उसमें आप लोग सैलरीज देते हैं या क्या मामला होता है? और दूसरा ये इनका सवाल कि आप लोग पैसे ले रहे हैं क्या उनसे? देखिए, एक तो आपने ज़बरदस्त ये अच्छा है कि मोहसिन साहब का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने ये बात सही फोरम पे और सही जगह जानने की कोशिश की। पहले तो उनका बहुत शुक्रिया। मैं इसका जवाब देता चलूँ कि देखें, मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था ऑल लतीफ़ बिजनेस फोरम, जैसे इरफान भाई ने भी बताया, एक वॉलंटरी इदारा है, ट्रेड बॉडी है, ठीक है, जो वॉलंटरीली काम करती है। जो शख्स ये कह रहा है कि हमें पैसे दिए जाएँ या बिज़नेस फोरम के नाम पे पैसे डिमांड किए जा रहे हैं, मैं कहता हूँ कि उसके ख़िलाफ़ हमें भी आप इंफॉर्मेशन दें, हम भी उनको ट्रेस करने की कोशिश करेंगे जो हमारे इदारे को बदनाम कर रहे हैं। और दूसरा, मैं आवाम से भी चाहूँगा कि वो जो इदारे हैं, कानूनी इदारे हैं, बेशक उनमें कंप्लेन करें, क्योंकि ऑल लतीफ़ बिजनेस फोरम हम इसको ओन नहीं करते कि कोई हमारे नाम से पैसे मांगे जाएं। बिल्कुल, मांगना जो जुमला आपने इस्तेमाल किया, आप गौर कीजिएगा कि मांगे जाएं मेरे जुमले पे। अब आ जाएं दूसरे पॉइंट पे। ये ज़रूर है कि जब हम कोई मेगा प्रोजेक्ट्स अपने निकालते हैं, ड्राइव्स निकालते हैं, तो हम आपके तवस्सुस से, अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से, अपने दोस्त अहबाब से, कारोबारी हजरात से बेशक अपील करते हैं कि वो अपनी रजामंदी से, अगर जैसे हमने सिंध के इंटीरियर में 2 साल पहले आए हुए सैलाब ज़दगान के साथ हमने ड्राइव की उनके बेहतरी के लिए, तो हमने ओपन अपील की जिस पे चैम्बर ने हमें सपोर्ट किया। और भी ऐसे सफ़ेद पोश बिजनेसमैन थे जो नहीं अपने आप को मार्केट करना चाहते, उन्होंने हमें सपोर्ट किया। और सबकी मोहब्बत, सबकी सपोर्ट, और सिर्फ पैसा नहीं होता, बहुत से लोगों ने मेहनत की, अपना इनपुट दिया, हमारे साथ चले, ताउन किया, उनका सबका शुक्रिया अदा। इस तरह की ड्राइव के लिए हम ओपन अपील करता है हमारा फोरम खुद, या तो मैं या हमारे जनरल सेक्रेटरी या हमारे ऑफिशियल पेज या हमारे दफ्तर से एक रिक्वेस्ट की जाती है अपील की। लेकिन ये कहना कि ये आपको कंपलसरी देना है, तो मैं अनसब भाई आपको बताता चलूँ कि लास्ट ईयर मैंने ये मनसब संभाला था और पहली मीटिंग में ये कहा था कि हमारे जो मेंबरान हैं, जो मुस्तफ़ीद होते हैं और जिनकी आवाज़ बन के हम लोग लड़ते हैं, जो हमारे मेंबर्स हैं, जो डॉक्यूमेंटेड मेंबर्स हैं, कम से कम वो तो कुछ फ़ीस हमें मंथली दें, जिससे हम अपनी जो एक हमने आईटी पे लड़का रखा हुआ है जो हमारी प्रेस रिलीज़ बनाता है, आप इस शोबे से मुंसलिक हैं, आपको पता है कि एक्सपेंसेस क्या होते हैं। फिर हमने एक मेजरन फ्लोर लतीफ़ाबाद के मेन शाहरा में हमने एक मेजरन फ्लोर लिया हुआ है, उसकी एक रेंटल कॉस्ट है। सही। फिर बिजली है, फिर वो एयर कंडीशन वहाँ चलता है, अगर कोई मीटिंग हो जाती है, वो किसके लिए मीटिंग करते हैं? ताजरों को ही मदऊ करते हैं। फिर उनके लिए जो जिन मीटिंग के लिए जब मदऊ करते हैं तो उसका एक टी या कोई भी ब्रेक जो भी हम रखते हैं, एक रिफ्रेशमेंट, आप यकीन माने कि जो हमारी एक अपर बॉडी है, सरपरस्त साहब, फिर अवेज भाई सरपरस्त आला, मुझ समेत एज अ प्रेसिडेंट, फिर जुनेद जनरल सेक्रेटरी, हमाद भाई, एक हमारी 8 लोगों की एक सुप्रीम ऊपर की जो बॉडी है, जो ऑफिस बेयर्स है,
ہم ان کا پول بناتے ہیں پری میٹنگ کے اندر. ہم ایک دن پہلے میٹنگ کرتے ہیں کہ فلانے صاحب سے ہماری میٹنگ ہے کل, وہ ہمارے دفتر تشریف لا رہے ہیں, تو اتنے تاجر حضرات کو ہم مدعو کریں گے جو اپنے مسائل سے ان کو آگاہ کریں گے, اور ہم بھی ڈیمانڈ کریں گے. تو جب وہ آئیں گے تو ان کی ریفریشمنٹ کا ایک انتظام کرنا پڑے گا. تو اگر 15-20 ہزار ان کی ریفریشمنٹ پہ کاسٹ آ رہا ہے تو بھائی آپ کتنے دے دو گے, میں کتنے دے دوں گا. ہم کسی ممبر تک کو اپروچ نہیں کرتے. جو ہماری پھر سیکنڈ اگر کوئی بڑی گیدرنگ ہوتی ہے تو ہم اپنی جو کمیٹیز ہیں, ہماری لا اینڈ آرڈر کی ہے یا HMC کی ہے, اس سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں, تو ان کو کہتے ہیں کہ یار ہم سے تعاون کریں. لیکن وہ سب ہمارے ہی نمائندے, ہمارے اپنے بندے ہیں. ہم اس تاجر کے پاس نہیں جاتے اور خود سے ڈیمانڈ بالکل نہیں کرتے کہ آپ ہمیں پیسے دیں اور ہم یہ ادارہ چلائیں گے, ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے. الحمدللہ آپ نے تعارف میں اتنی بات کر دی تو اللہ کا بڑا کرم ہے, اللہ کی بڑی مہربانی ہے کہ ہم اس کو بڑے آسانی سے چلا سکتے ہیں اور بڑا اچھا چلا سکتے ہیں, اور چلا رہے ہیں. اللہ ہمیں مضبوط رکھا ہوا ہے. بالکل ایسے. اچھا ایک اور میں یہاں پہ ایک چیز ایڈ کروں, میرے پاس جو ہے وہ ارباز جمل صاحب ہیں, انہوں نے کمنٹ کیا ہے کہ قسام بھائی اور ان کے فادر بہت نفیس شخصیت ہیں. بالکل ایسا ہے, اور شہر حیدرآباد کے باسی اس چیز کو جانتے ہیں, جس طرح سے ان کی خدمات ہیں, ان کے والد کی خدمات ہیں. تو اللہ ان کو بے حساب کامیابیاں اور عزتوں سے نوازے. قسام بھائی میرا نام لیں گے مجھے خوشی ہوگی. ارباز جمل صاحب آپ سے چاہے گا ایک نام. ارباز جمل صاحب کا بہت شکریہ, ایسے ہی دعاؤں میں یاد رکھیں اور ہمیں خدمت کا موقع دیں. ہم آپ کے لیے کیا کر سکتے ہیں, بس دعائیں کرتے رہیں. اللہ آپ کو بھی کامیاب کرے اور ہمیں بھی. جزاک اللہ. بالکل ایسا ہی ہے. بالکل. اچھا عرفان شیخ صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ شہر حیدرآباد میں آپ لوگ چونکہ بزنس کو ایک طرف دیکھ رہے ہیں, دوسری جانب ہم دیکھتے ہیں کہ شہر حیدرآباد میں خاص طور پہ لطیف آباد کی جو روڈ ہیں, جو ان کی سڑکیں ہیں, وہ انتہائی ٹوٹ کا شکار ہیں. آپ جگہ جگہ دیکھیں گے تو گندا گدلا پانی بھرا ہوا ہوتا ہے. ان تمام تر معاملات کو بھی آپ لوگ کسی حد تک آواز اٹھاتے ہیں ان چیزوں کے اوپر؟ نہیں, تقریباً ہماری ٹیم ماشاءاللہ وقت پر جتنا بھی کام ہوتا ہے تو ہم ہے نا اس کو آن کرتے ہیں. بعض جگہ جیسے نا اسکاؤٹ گراؤنڈ 9 نمبر کا تھا, خستال تھا, لطیف آباد بزنس فورم نے نا اس پہ کام بھی کرا. ادھر پانی پلانٹ جو بند تھا وہ بھی ہم نے نا آن کرا ہے. ایسے بہت سارے پروجیکٹ جو نا ہوتے ہیں وہ ہم اپنے طور کر سکتے ہیں وہ کر لیتے ہیں, لیکن جو ریلیٹڈ ادارے ہیں ان کو بتاتے رہتے ہیں وقت وقت. بعض دفعہ نا کوئی ادارہ نہیں ہوتا تو جیسے یاسین بھائی کا نام لے رہا ہوں والنٹری, وہ موسیقی والا کو بھی ہے نا انہوں نے بعض دفعہ درخواستیں دی. یہ گراؤنڈ بھی انہی کی توسط سے نا جیت کر پھر بنایا جا رہا ہے. یہ کیس جو کرا تھا اس کو جیت کے بنایا جا رہا ہے. تو اب ابھی آپ جا کے دیکھیں گے تو وہ اس کے نا مراحل پہ چل رہا ہے وہ کام. اس طرح بہت سارا صحیح ہو گیا. اچھا سام بھائی مجھے آپ بھی بات بتائیے گا کہ آپ کا ایک روف ٹاپ ریسٹورینٹ ہے اور حیدرآباد کا پہلا روف ٹاپ ریسٹورینٹ ہے نا وہ, تو یہ جو آئیڈیا تھا روف ٹاپ ریسٹورینٹ کا, یہ کہاں سے آیا, کس چیز کو دیکھ کر لیا آپ نے؟ یہ انصف بھائی آپ نے وہ سوال کیا ہے کہ بہرحال مجھ سے یہ سوال ہوتا ہے جب بھی میں کہیں ایسی گیدرنگز میں ہوتا ہوں, اور مجھے خوشی ہوتی ہے بتانے میں بھی کہ یہ والد صاحب کا ایک ٹرسٹ تھا ہم پہ اور ان کی خود کی بھی ایک محنت تھی. لیکن یہ انوویٹیو آئیڈیا جو جنریٹ ہوا وہ اس طرح ہوا کہ میں نے جو اپنی گریجویشن کی وہ دبئی سے کی. تو دبئی ماشاءاللہ آپ سب کا ہی جانا آنا ہے, بہت قریبی ملک ہے, ہمارے قریبی ہے. تو اگر آپ وہاں دیکھیں گے تو جو ہوٹلز ہیں وہاں پہ جو بنی ہوئی ہیں ان کے روف ٹاپ پہ یہ آئیڈیا دیکھا ہوگا آپ نے کہ وہاں بنے ہوتے ہیں. تو جب میں وہاں گریجویشن کی اپنی پڑھائی کر رہا تھا تو والد صاحب عموماً آتے تھے میرے پاس چھٹیاں گزارنے مجھ سے ملنے کے لیے, یا کبھی چائنا جاتے تھے اپنے کسی کام سے, سپر مارکیٹ کے بیگ مارٹ کے حوالے سے, تو آتے تھے. تو چلتا رہتا تھا. تو اوپر ہمارا پلان کچھ اور تھا. پہلے نا اوپر ہمارا پلان تھا کہ ہم پینٹ ہاؤس ٹائپ بنائیں گے اپنی فیملی کے لیے, اور جو ہمارے فیملی بزنس ہے, یہ سارے چاچا پھپھو وغیرہ خاندان ہمارا سب ایک طرح سے بانڈیڈ ہے اس میں. تو اوپر ہمارا یہ تھا کہ ہم اس میں ایک پینٹ ہاؤس بنائیں گے, فیملی اس کو انجوائے کرے گی. لیکن جب وہ دبئی کے اندر والد صاحب آئے, میں ان کو ایک دفعہ ڈنر پہ 1-2 دفعہ لے کر گیا, تو انہوں نے مجھے ایک دم کہا کہ یار یہ ایسا نہیں لگتا کہ یہ اپنے پارک ٹاور پلازا کی ایک چھت کو میں اس طرح بنا دوں تو کیسا لگے گا. تو ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ یار یہ تو بڑا ماڈرن ویسٹرن ہے, اپن اپنے دیسی اسٹائل سے بنائیں گے, جو ٹریڈیشنل آپ دیکھا ہوگا آپ نے وہاں چٹائیوں کا کام ہوا ہے, سیمنٹ پہ کام ہوا ہے. پھر اس میں فل کریڈٹ اس میں یہ جب کہتا ہوں اللہ کے بعد کہ جو محنت کی میرے والد صاحب نے خود کی, ادھر جو سیمنٹڈ ورک ہے, میں آپ کو کبھی تصویریں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا, میرے والد صاحب خود اس کو کر رہے ہیں مستریوں کے ساتھ, ان کا یہ جذبہ اور یہ شوق تھا. تو الحمدللہ اس طرح سے یہ آئیڈیا آیا اور پھر اس کو تکمیل تک پہنچایا میرے والد صاحب نے,
اور اللہ ان کو عمر دراز فرمائے, ان کو صحت اچھی دے تاکہ ہماری مضبوطی اسی طرح رہے سب ان کی. اچھا ایک اور چیز ہے, مطلب میں آپ لوگوں کے جو شاہکار ہیں نا, اگر میں اس کس طرح کہوں تو وہ دیکھتا ہوں پرل فارم ہاؤس, ایک نیا ایک منفرد, مطلب ہم نے بہت سارے فارم ہاؤس دیکھے تھے لیکن ایک اتنا بڑے پیمانے پہ پہلے تو پھر مختلف انداز سے اس کو بنایا گیا, مطلب اس میں آپ کو جو وہ ڈیزائنز ہیں چیزیں وہ بڑی اٹریکٹیو ہیں, تو انتہائی جو دلکش شاہکار بنایا گیا ہے, اس کا آئیڈیا کہاں سے لے کر آئے؟ دیکھیے یہ میں آپ کو بتاؤں انصف بھائی کہ عموماً یہ ہوتا ہے, آپ بھی گھر میں رہتے ہیں, والد ہیں ماشاءاللہ, بھائی ہوں گے, عموماً یہ ہوتا ہے کہ کچھ چیزوں پہ, کچھ خواہشات اور کچھ شوق پہ نا ماں باپ اور بیٹے کا ایک جیسا موقف نہیں ہوتا. جیسے میرے گھر میں یہ ہے, مجھے گاڑیوں کا بھی شوق ہے لیکن میرے والد کو شوق نہیں ہے, وہ کہتے ہیں یار اس کو بزنس میں انویسٹ کر دو, یہ تو جو ہے نا نقصان کرے گی, یا مجھے کسی اور چیز کا شوق ہے, کچھ اچھا لے لیں یا پہن لیں کر لیں. والد صاحب کا شوق کیا ہے کہ اچھا گھومو اور اچھا کھاؤ, باقی پہننے کو اللہ آپ کو ضرورت نہیں ہے کہ کوئی آپ کو ایلیٹ برانڈ لینے کی ضرورت ہے یا کوئی مہنگی گھڑی لینے کی ضرورت ہے یا جوتے فلانے لینے کی ضرورت ہے. وہ کہتے ہیں اچھا کھاؤ اچھا گھومو, اس کے بعد باقی اللہ جو زندگی گزار رہا ہے باقی کاروبار میں. لیکن یہ جو ایک وہ تھا نا, آپ کو بتاؤں فارم ہاؤس کا, ایک ہمارے میوچل فرینڈ ہیں, میرے دوست ہیں, ان کے فارم ہاؤس پہ ہم جایا کرتے تھے جب میں ارلیز میں تھا, اپنے بہت 9 میٹرک میں تھا, تو وہ دوست بنا ہمارا, اس کو ماشاءاللہ زبردست حیدرآباد میں ہی فارم ہاؤس ہے اعلیٰ ناکے پہ, تو وہاں جایا کرتے تھے اور ہم بیٹھا کرتے تھے, گپ شپ کرتے تھے. جب میں وہاں سے لوٹتا تھا تو اپنے ابو کو بتاتا تھا, ابو کیا اس نے فارم ہاؤس بنایا ہوا بڑا زبردست. اچھا ان کا فارم ہاؤس بالکل فیملی والا فارم ہاؤس تھا. پھر دوستوں کے ساتھ آپ کو پتہ ہے عموماً ہم بھی 10-5-6 گاڑیاں لے کر کراچی میں مار پہ چلے جاتے تھے, یہ سب فارم ہاؤس بک کرا لیا, کرکٹ کھیل لیا. پھر آ کے والد صاحب سے ڈسکس ہوتا تھا, تو والد صاحب نے کہا یار کیوں نہ 1-2 دفعہ ہم نے ایک فیملی ڈنر رکھا فارم ہاؤس پہ کراچی میں نا. تو والد صاحب نے مجھے ایک دم کہا کہ یار کیوں نہ اپن بھی ایک ایسا بنا لیں. میں نے کہا یار ابو اس کے تو میں آسرے میں تھا کہ آپ یہ بات کب بولے, اب تو میں آ گیا ہوں, اپنی گریجویشن بھی کمپلیٹ کر لی, اب تو شادی بھی ہو گئی ہے, یہ تو آپ کو پہلے بنا لینا چاہیے تھا. اب مجھے نہیں یار ایک بناتے ہیں مل کے. پھر اللہ پاک نے ایسے آسانی فرمائی کہ کراچی سے ہم حیدرآباد آئے, لکیلی ایک بروکر, لینڈ بروکر ہمیں مل گیا فرام نو ویئر. وہ آ گیا ملنے کے لیے کہ اگر حاجی صاحب کچھ لینا ہو تو اس روڈ کے اوپر کچھ اویلیبل ہے. پھر ہم نے دیکھا تو جو سیلر تھا وہ ماشاءاللہ لا سیکرٹری ریٹائرڈ ہوئے, وہ میرے دادا, ہی واز دی ارلیسٹ سروس آف لائر پریکٹس, سینئر لائر تھے حیدرآباد کے اور باہر کے صدر بھی رہے, تو وہ واقف تھے ان سے. انہوں نے کہا یار یہ تو میرے گھر میں بک رہی ہے. تو اللہ پاک نے بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اتنی آسانیاں کرتا گیا کہ انہوں نے کہا یار پیسوں کی بات بعد میں کریں گے, تم قبضہ لو پہلے, تم حسن محمود بیگ کے بیٹے ہو. میرے والد صاحب کو کہا تم قبضہ لو بس پہلی فرصت میں. اور اللہ ان کو بھی خوش رکھے, آپ کے تفضل سے ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں, ان کی یہ محبت. انہوں نے قبضہ دے دیا, پھر اللہ پاک نے دوسرے کاروبار میں ہمارے جان ڈال دی. تو اللہ پاک نے اتنی سپورٹ دے دی کہ اللہ پاک نے 3-4 سال میں ہمیں وہ ہماری خواہش کے مطابق, آج کو پتہ ہے آج کل تو میڈیا کا دور ہے, سوشل میڈیا کا دور ہے, اور جو بولو جو سنو وہ فون آپ کو نکال دیتا ہے, یہ پتہ نہیں کون سی ٹیکنالوجی ہے. تو جو والد صاحب کے ساتھ میں ڈسکس کرتا تھا اس کا آئیڈیا سامنے آ رہا ہوتا, فون پہ آ جاتا تھا, والد صاحب پھر اس کو اسکیچنگ کرتے تھے خود. اور پھر وہ ہم نے, آپ کو ایک اور ایڈ کرتا جاؤں کہ اس پورے شاہکار میں ایک بھی آفیشیل انجینئر نہیں ہے. اچھا, کوئی انجینئر نہیں ہے جس نے آ کے اس کو ڈیزائن کیا ہو پراپر. یہ سب کچھ آپ کے توسط سے بتا رہا ہوں کہ میرے والد صاحب کے پاس آج بھی ان کی پینسل سے بنی ہوئی ڈرائنگ پڑی ہے میری ڈراز میں, وہ میں آپ کو بھیج دوں گا کہ یہ اس پورے گھر کی جو ڈرائنگ ہے اس کو جو انہوں نے کیا. ہاں یہ ہے کہ جو اس کی ایک جو آرکیٹیکچرل ڈیزائن ہوتا ہے کتنے بائی کتنے کا بنے گا, وہ ہم نے ایک ڈیزائنر سے کروایا تھا. لیکن کون سا پول کہاں کھڑا کر دینا ہے, کون سا لون کہاں ہونا چاہیے, ایک ہاتھی ہم نے بنوایا وہ کہاں کھڑا ہونا چاہیے, پول کو کس طرح ڈیزائن کرنا ہے, وہ پول بھی والد صاحب نے چونا لے کر اپنے ہاتھ میں اس کو ڈالتے گئے تھے, اور مستری کو کہا تھا اس کو پکا کر دو بس یہ پول ہے. تو آپ نے دیکھا ہے آپ کی ٹیم آج آ چکی ہے, تو کوئی اس کے اوپر ہم نے ایکسٹرا اپنا پیسہ بچایا ہے اس پہ اور اسی پہ لگایا اس کی اچھائی کے اوپر. تو بس اللہ پاک نے, لیکن حیدرآباد نیوز کا بڑا شکریہ ہے کہ وہ ویری فرسٹ ڈے جب وہ اوپن بھی نہیں ہوا تھا تو زہیب بھائی ایک ویلاگ وہاں پہ اس کو کیا, اس سے بڑی پذیرائی ملی ہمارے اس کو فارم ہاؤس کو, اور بڑی سٹارٹنگ سے فرام دا ویری فرسٹ ڈے اس کو کوریج دی حیدرآباد نیوز نے, اس کو مارکیٹنگ کیا, اس کو مارکیٹ کیا, اور آپ کے توسط سے بھی ہمیں اس کو بڑا لوگوں میں اس کی مارکیٹنگ ہوئی. تو پھر حیدرآباد نیوز کا بھی شکریہ, اور سب کا ایک گلدستہ ہے, حیدرآباد ایک شہر ہے, آپ سب کی محبتوں سے ہی وہ پروان چڑھ رہا ہے. اور آپ لوگوں میں یہی کہوں گا کہ یہ حیدرآباد کے لیے ہے, حیدرآباد کے لوگوں کے لیے ہے.
آئیں, اس سے فائدہ اٹھائیں اور انجوائے کریں. بالکل ایسا ہی. اور جب علی نقشبندی صاحب آپ کی شادی کروائیں گے نا جی جی تو پھر آپ کو وہیں لے کے چلیں گے شوٹ کے لیے, ہاتھ ہی بٹھائیں گے آپ کو انشاءاللہ. یعنی کون سی دوسری کروائیں گے نا, وہ آپ کی مرضی ہے. تو ہمیں بتائیے گا تاکہ ہم سیکورٹی کا انتظام کریں. اچھا سب بات یہ ہے کہ میری تو چلے میں یہ ان کی بات میں لبے کہتا ہوں کروں گا, دوسری تیسری بھی کروں گا, مگر آپ تو پہلی کر لو. ارے بھائی آپ لوگ کر لیں, ہماری خیر ہے, ہم لوگ ٹرانسمیشن کر رہے ہیں. حافظ صاحب یہ بات کرتے ہوئے بار بار گیٹ کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت جو ہے نا وہی سے بیلن آ رہا ہے ڈائریکٹ. جناب علی نقشبندی صاحب ثنا خان موجود ہیں, تو کون سا کلام سنا رہے ہیں؟ جناب آج ٹنڈوالا یار سے آئے ہوئے ثنا خان ہمارے درمیان موجود ہیں. بہت ہی پیارا انداز سے نبی پاک صاحب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ثنا خوانی کرتے ہیں. جناب حافظ صاحب سے میں گزارش کرتا ہوں کہ حافظ صاحب آپ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت پیش کریں. نام بھی آئی پھر یاد مدینے کی رولانے کے لیے, آئی پھر یاد مدینے کی رولانے کے لیے, آئی پھر کے لیے, دل تڑپ اٹھا ہے دربار میں جانے کے لیے, دل تڑپ اٹھا ہے دربار میں جانے کے لیے, آئی پھر یاد مدینے کی رولانے کے لیے. کاش میں اڑتا پھروں خاک مدینہ بن کر, یا رسول اللہ کاش میں اڑتا پھروں خاک مدینہ بن کر, اور میں چلتا رہوں سرکار کو پانے کے لیے, اور میں چلتا رہوں سرکار کو پانے کے لیے, آئی پھر یاد مدینے کی رولانے کے لیے. میرے سرکار نے رسے وانا کبھی ہونے دیا, میرے سرکار نے رسے وانا کبھی ہونے دیا, جب پکارا انہیں آئے ہیں بچانے کے لیے, آئی پھر یاد مدینے کی رولانے کے لیے. اور یہ تو بس ان کا کرم ہے کہ وہ سن لیتے ہیں, یہ تو بس ان کا کرم ہے کہ وہ سن لیتے ہیں, ورنہ یہ
لب کہاں فریاد سنانے کے لیے، ورنہ یہ لب کہاں فریاد سنانے کے لیے، آئی پھر یاد مدینے کی رلانے کے لیے، دل تڑپ اٹھا ہے دربار میں جانے کے لیے، آئی پھر یاد مدینے کی رلانے کے لیے۔ ماشاءاللہ، آئی پھر یاد مدینے کی رلانے کے لیے، اور دل تڑپ اٹھا ہے دربار میں جانے کے لیے۔ بہت ہی پیارے انداز سے قاری صاحب آپ نے ہدیہ عقیدت پیش فرمایا۔ حافظ دلشاد طاہری صاحب جو کہ ٹنڈوالا یار سے تشریف لے کر آئے ہیں، اللہ آباد فرمائے۔ علامہ محمد ارسلان قادری صاحب دامت برکاتہم العالیہ ہمارے درمیان موجود ہے، ثنا خان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہدیہ عقیدت پیش فرمائے۔ علامہ صاحب عرض یہ تھی ایک چھوٹا سا سوال، اور اس کے بعد پھر انشاءاللہ ہم سب گفتگو فرمائیں گے۔ آپ سے سوال بہت سارے آج ہیں، کل کے بھی سوالات پوچھیں کہ ثنا خانوں پہ جو ہے نا آج کل نئے نئے طریقوں سے پیسے نچھاور کیے جا رہے ہیں، مدارس ویران پڑے ہیں، یہ ثنا خانوں پہ دھڑا دھڑ پیسے نچھاور کر رہے ہیں، کیا کہنا چاہیں گے؟ بند کروائیں گے اللہ میں ثنا خانوں کے معاملہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نہیں جی، ہمارے بڑوں نے بھی ماشاءاللہ ان لوگوں کی اصلاح کرنا شروع کر دیا۔ بالکل۔ رحمان صاحب دامت برکاتہم العالیہ، مفتی محمد اکمل قادری صاحب کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ اللہ کریم ان علماء کرام کو سایہ ہمارے سروں پہ تاجر قائم بتا۔ آمین جناب۔ اصل میں ہماری ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ جو علماء کرام ہیں بڑے، جب وہ نشاندہی کرتے ہیں غلطی کی اور تصحیح کرنا چاہتے ہیں، تو علماء کے کہنے سے زیادہ اثر جو ہے وہ پیر صاحبان کے کہنے کا ہوتا ہے، کیونکہ جو مریدین ہیں وہ مقلد ہوتے ہیں اور بعض اوقات اندھے مقلد ہوتے ہیں، تو ان کو اگر کوئی بات بتائی جائے کہ جی آپ کے پیر صاحب کی کوئی بات خلاف شرع ہے، تو پھر وہ آپ کے ذاتی دشمن ہو جاتے ہیں۔ اور ایسے مناظر ہم نے پرسنلی دیکھے ہیں کہ اگر ہم نے کسی شخص کی کوئی غلطی اس کی نشاندہی کی ہے، تو پھر ان کے مریدین کے جو ہے وہ دھمکی آمیز فون ہمارے پاس آئیں۔ بالکل، لیکن بحمدللہ تعالی لا یخافون لومۃ لائم۔ میں نے کہا نا کہ جی مرنا تو ہے ہمیں، اور وہ جو ایک شعر ہے کہ عزت سے نہ مر جائیں کیوں نام محمد پر، یوں بھی تو ہمیں ایک دن دنیا سے تو جانا ہے۔ تو جو بات غلط ہو اس کو بیان کرنا چاہیے بالکل۔ جہاں تک بات نعت خوانی کے تعلق سے آپ کر رہے ہیں، تو یہ تو ایک فیشن بن چکا ہے، اور آہستہ آہستہ کر کے یہ بڑھتی جا رہی چیز۔ علماء یقیناً اس کے روک تھام کے لیے کوششیں کر رہے ہیں، اور لوگوں کو سوچنا چاہیے کہ اگر آج آپ قوالوں کو، نعت خوانوں کو بلا کر ان پر اتنا پیسہ لٹا رہے ہیں، دیکھیں ایک بات ہے، میں یہ نہیں کہتا کہ نعت خوانی غلط ہے، معاذ اللہ، نعت خوانی طاعات اجل عبادات میں سے ہے۔ اس کا ایک طریقہ کار ہے کہ آپ بڑے نفیس انداز میں، مہذب انداز میں نعت خوانی کریں، اس کے لیے ایک مخصوص بجٹ بھی تیار کریں۔ سالانہ آپ محافلیں کرنا چاہتے ہیں یا ماہانہ آپ کیجئے بالکل، لیکن کوشش کریں کہ پھر اس محفل کے اندر کوئی نہ کوئی عالم دین موجود ہو جس کا خطاب ہو، تاکہ لوگوں کو علم کی باتیں بھی سیکھنے کو ملے۔ اچھا، پھر یہ ہوتا ہے کہ ایک نعت خواں کو بلایا جاتا ہے، تو پھر ہم پہلے طے کیا جاتا ہے کہ آپ کا لفافہ کتنا ہوگا، 40-50 ہزار روپے وہ آپ کا لفافہ طے ہو گیا۔ اس کے علاوہ جو لٹائے جائیں گے وہ بھی طے ہوتے ہیں کہ وہ جو لٹائے جائیں گے وہ 10-15-20 ہزار ہوں گے، صرف وہ بھی آپ ہی کے ہیں۔ آپ نے ایک محفل میں سجانے کے لیے 50 ہزار کا خرچہ کیا، 1 لاکھ روپے آپ نے نعت خواں کو دیے، 1.5 لاکھ روپے اگر آپ کسی مدرسے میں دیتے تو میرا خیال ہے کم سے کم وہاں کے اساتذہ کی 4-5 مہینے کی تنخواہ نکل جاتی اور سینکڑوں بچوں کو علم دین سیکھنے کا موقع ملتا۔ اب یہ لوگوں میں شعور ابھی ہے نہیں، ایک وقت وہ آئے گا اگر یہی چلتا رہا تو ہمارے جو بچے آنے والی نسلیں ہیں وہ ساری کی ساری جاہل رہ جائیں گے علم سے، اور ہمارے پاس نعت خواں، اور وہ بھی اس انداز کے جو قوال ہوتے ہیں، اس طرح کے نعت خواں موجود ہوں گے جن کو نہ نماز روزے کا پتہ ہوگا نہ دین کا پتہ ہوگا۔ پھر ہوگا یہ نعت خوانی تو کریں گے، لیکن کوئی بھی بد مذہب یا بد عقیدہ آ کر ان سے عقلی بات کرے، عقلی دلائل دے، تو پھر یہ اپنے مذہب سے بھی پھٹ جائیں گے، اس لیے کہ علم نہیں ہوگا۔ تو ہونے چاہیے ہمارے لوگوں کو نعت خوانی کریں، اس کا اہتمام بھی کریں، لیکن جتنا بجٹ آپ وہاں لگاتے ہیں اس کا تقریباً 75% آپ مدارس میں دیں، تاکہ آپ ہی کے بچے دین پڑھیں، دین سیکھیں، اور پھر آنے والی جو نسلیں ان کے مطلب میں اس والا صاحب یہاں اس طرح لے لوں کہ ثنا خانوں کو پیسے دینا اور ان پہ لٹانا، یہ دین منع کر رہا ہے اس چیز کے لیے؟ دیکھیں، اس میں اگر براہ راست کوئی بھی عبادت، کوئی نماز پڑھانا ہو، چاہے بیان ہی کرنا ہو، اس کی براہ راست اسی کی اجرت لینا یہ حرام ہے۔ ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، مسجد میں جو امام صاحب نماز پڑھاتے ہیں یا مدرسے میں قاری صاحب پڑھاتے ہیں، وہ وقت کا اجارہ کیا جاتا ہے۔ اچھا، یہ بھی حالات حاضرہ کے حساب سے اس کی بھی حاجت ہے، اس لیے کہ مسجد کا امام اگر نماز پڑھا رہا ہے، مدرسہ پڑھا رہا ہے، تو اس کی فیملی ہے، اس کے اخراجات ہیں، اس کے بچوں کو بھی اچھے اسکول میں پڑھنا، اس کے یہاں بھی بیماری آ سکتی ہے، تو وہ کمائے گا کہاں سے؟ تو ظاہر اس کے لیے ایک جائز ہیلہ یہ ہے کہ
جو ٹائم پیریڈ وہ دے رہا ہے وہ اس ٹائمنگ کے پیسے لے گا آپ سے, اس عمل کے پیسے نہیں لے گا, کیونکہ وہ عمل ظاہر ہے بالمقصود عبادت ہے, اس کے پیسے لینا جائز بھی نہیں ہے. اب یہاں ایک وسوسہ آ سکتا ہے, اس کا جواب میں پہلے ہی دے دوں. لوگ کہیں گے جی مولویوں نے اپنے معاملات کے لیے ہیلا نکال کے رکھا ہے. جی ہم نے نکال کے نہیں رکھا ہے, قرآن کریم میں اس کی وضاحت بھی موجود ہے, اور قرآن کریم میں باقاعدہ حضرت ایوب علیہ السلام کا واقعہ ہے کہ جب آپ جن حالات, جب بیماری کی حالت میں تھے آپ نے اپنی زوجوں کو آواز دی, انہوں نے آنے میں تاخیر کی, تو آپ کو اس بات پہ جلال آیا, آپ نے کہا کہ جب میں صحت یاب ہو جاؤں گا تو میں تمہیں جھاڑو ماروں گا, اور ایک نہیں 100. اب کیا ہوا, جب صحت یاب ہو گئے تو اللہ رب العزت نے ہلا بیان کیا کہ اگر 100 جھاڑو ماریں گے تو ظاہر تکلیف ہوگی, اذیت ہوگی, تو ایسا عمل کہ تم نے قسم بھی کھائی تھی وہ پوری ہو جائے اور اسے اذیت بھی نہ ہو. تو ہیلا کیا نکالا, خذ بیدک دغسن, جھاڑو کا ایک تنکا لیں, فاضرب بہ ولا تحنث, وہ مار دیں اور آپ جو ہے وہ قسم توڑنے والے نہیں ہوں گے. اب جو جھاڑو مکمل مارنی تھی اس کا ہیلا یہ نکلا کہ ایک تنکا مارا گیا, قسم بھی پوری ہو گئی اور مسئلہ بھی حل ہو گیا, انہیں اذیت بھی نہیں ہوئی. اور ایسے حضرت سارہ کا واقعہ, حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو زوجہ ہیں, حضرت سارہ حضرت حاجرہ کے درمیان تلخ کلامی ہو گئی, تو اس کے بعد حضرت سارہ نے یہ قسم کھائی کہ مجھے موقع ملا تو میں آپ کے جسم کا کوئی عضو کاٹ دوں گی. تو اس کا ہیلا کیا نکلا کہ ان کے کان کو چھیدنے کا حکم دیا گیا. اچھا, کان کو چھیدنے سے کیا ہوا کہ جو ہمارے یہاں آج خواتین میں کان چھیدنے کا رواج ہے, یہ بھی وہیں سے چلا ہے. تو وہ کہتی تھی جسم کا جو عضو ہے وہ میں کاٹ دوں گی, تو عضو کٹ بھی گیا, ان کو اذیت بھی نہیں ہوئی. تو ہیلا قرآن میں موجود ہے, احادیث میں موجود ہے. تو علماء جو ہیلا بیان کرتے ہیں وہ اس کی نص یہیں سے آتی ہے. تو علماء نعت خوانی ہو یا کوئی دین پھیلانے کا معاملہ ہو, ڈائریکٹ براہ راست اس کی اجرت نہیں لیتے, وہ جائز نہیں ہے. لیکن اس کے وقت کا جو نا وہ اجارہ کیا جاتا ہے وہ طریقہ کار صحیح ہے, لیکن اس میں بھی اعتدال ہونا چاہیے. جس حد تک مبالغہ ہونے لگا یہ غیر مناسب عمل ہے. جی ہاں بالکل بالکل. انصر بھائی پروگرام میں گیا, وہاں میں اپنی حاضری پیش کر رہا, وہ اللہ عالم پیر صاحب کی نہ داڑھی نہ کچھ, میں نے چلو بھی سب, میرے کو بھی نہیں پتا پیر صاحب نے وہ ناز شریف پڑھنا شروع کری, پروگرام شروع ہوا. اب وہ میں نے کلام شروع ہو گیا, واہ 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 بلے بلے, ملا ہاں واہ واہ بلے, ملا حضرت میری کوئی ڈمکو کی فیکٹری نہیں ہے بلے بلے کی, میں ایک ادنا سا خادم ہوں. پھر وہ چپ ہو کے بیٹھ گیا. میں نے محفل کے دوران یہ کہہ دیا, وہ بالکل ادب کے ساتھ. جب تک میں نے پروگرام پڑھا اس کے بعد وہ پیر صاحب نے واہ 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 بلے, وہ ان کے بلے پتہ نہیں کہاں چلی گئے, یہ نہیں پتا یہ شاید وہ بلے بلے جا کے کھائیں گے. تو ایسا بھی ہوتا ہے, ان کو ادب بھی ہم نے سکھانا ہے. ان جاہل عاملوں نے, جاہل پیروں نے جو ہے نا, جو صحیح العقیدہ علماء ہیں, صحیح العقیدہ پیران الزام, ان کو بدنام کر رکھا ہے. اور برائے کرم نماز کی پابندی رکھے. اس میں ایک جملہ آخری میں اور ایڈ کرنا چاہوں گا کہ ہمارے یہاں یہ قوالیاں ہوتی ہیں نا, اس میں بھی یہ رواج بن گیا ہے کہ وہ کیا ہوتا ہے کہ قوال کے گدی نشین بیٹھ جاتے ہیں, قوالی پڑھی جا رہی ہوتی ہے, قوال صاحب جیسے پیسے نکالتے ہیں اور وہ اس کو پیش کر رہے ہوتے ہیں. تو ایک بار میں ایک محفل میں چلا گیا سی, ظاہر انہوں نے مجھے مہمان خصوصی بنا کے بٹھا دیا. اب وہ قوال نے جب قوالی شروع کی تو مجھے اندازہ نہیں تھا کہ یہاں قوالی ہونی ہے. آپ خود لے کے نہیں گئے ہوں گے نا؟ جی ہاں, تو ہوا یہ کہ نہیں, میں ظاہر ہے اگر ایسے معاملات میں جاتا تو میں دیتا بھی نہیں, لیکن وہاں ہوا یہ کہ وہ جو صاحب بیٹھے تھے انہوں نے پیسے نکالے 1000 کا نوٹ, اور انہوں نے مجھے دیے. طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جس پیش کیے جاتے ہیں تو آپ نے بھی پیسے نکال کے ملانے ہوتے ہیں اور آپ نے قوال کو دینے ہوتے ہیں. تو میں سمجھا یہ عقیدت میں مجھے دے رہے ہیں, تو میں نے اس نوٹ کو چوما اور چوم کے جیب میں رکھ دیا. تو میں نے اس نوٹ کا صحیح استعمال کیا. صحیح ہے, تو ایسے ہی استعمال. واپس نہیں دیا مطلب آپ؟ جی نہیں. چلیے تو بھائی کمال اسی طرح ہوتا ہے یہ جو ہے نا, یہ معاملہ اسی طرح ہونا چاہیے, کیونکہ ہم نے تو سکھانا ہے نا بھائی, ممبر رسول پہ بیٹھتے ہیں تو حق صداقت کے حق کی بات ہم نے کرنی ہے. تو علامہ ارسلان صاحب کا شروع سے یہی ہے, یہ کسی بھی جگہ جاتے ہیں نا حق کی بات, یہ نہیں کہ بھلے کوئی پیر صاحب ہو کوئی بھی ہو, جو حق ہے وہ حق کی بات. تو عنایت اللہ قمرانی صاحب چائے بڑی بہترین بناتے ہیں, تو کیوں نہ چائے کا وقفہ دیا جائے. بالکل ایسا ہی ہے. ناظرین کرام, ایک چھوٹا سا وقفہ ہم لوگ لے لیں جی بالکل, تاکہ ہمارے پاس چائے آ جائے, کیونکہ اب سحری کی جانب وقت آگے بڑھ رہا ہے. تو میں چاہوں گا ہم بریک پہ جائیں. ناظرین وقت ہوا ایک چھوٹے سے وقفے کا, ملتے ہیں وقفے کے بعد, دیکھتے رہیں کرم رمضان ٹرانسمیشن. نسوا بیوٹی کریم پلس سیرم آپ کے جلد کی کرے مکمل حفاظت. نسوا بیوٹی کریم آپ کے چہرے اور ہاتھوں کو رکھے ٹون 1. نسوا بیوٹی کریم آپ کے جلد کو بنائے سافٹ اور گلوئنگ. اب سے نسوا. NIP all products. شادی کی پہلی سالگرہ بہت بہت مبارک ہو. آپ کو بھی, لیکن
صرف موبائل سے کام نہیں چلے گا. میرا گفٹ. گفٹ یہ رہا تمہارا گفٹ. واو, اپنا گھر. ہمارا گھر. زیان ریزیڈنسی. اس مہنگائی کے دور میں اپنا گھر بنانا ہوا ایک خواب, اور اس خواب کو حقیقت کے رنگ دیے کلاسک بلڈرز نے. زیان ریزیڈنسی فتح چوک حیدرآباد سے چند کلومیٹر کے فاصلے پر ٹنڈو فضل روڈ سیری شہر سے متصل 80-120 گز کے ریزیڈینشیل پلاٹس, کمرشل پلاٹ اور فارم ہاؤسز, 40 فٹ کے وسیع روڈ پر پارک, اسکول, چلڈرن پلے گراؤنڈ, ڈسپینسری اور مسجد جیسی بنیادی سہولتوں سے آراستہ. پانی, بجلی اور گیس کی سہولیات پہلے سے ہی میسر. ترقیاتی کام تیزی سے جاری. ٹاؤن پلاننگ اور میونسپل کمیٹی حیدرآباد سے منظور شدہ. اسکیم کا اپنا مین گیٹ, باؤنڈری وال اور اسپیشل سیکورٹی. زیان ریزیڈنسی. اور تمہیں پتا ہے بکنگ صرف 50,000 روپے سے. واو, پھر تم ممی ڈیڈی کو بھی اپنے برابر میں گھر لے کے دیں گے. تو پھر دیر کس بات کی؟ آج ہی اپنی فیملی کے ساتھ اس پروجیکٹ میں پلاٹ بک کروائیں اور اپنے خوابوں کو دیں حقیقت کا روپ. زیان ریزیڈنسی, آپ کے خوابوں کی تعبیر. A project of Classic Group, Building Pakistan. کارم ہے رمضان, کارم ہے رمضان. نظیرو کفی نظر لم یاتی نظیرو کفی نظر مثل تو نہ شد پیدا جانا. جگ راج کو تاج تورے سر سو ہے, تجھ کو شگے تو سرا جانا. البحر ولا والموج طغى من بے کس طوفان ہوش ربا, من بے کس طوفان ہوش ربا. مجھدار میں ہو یا حبیب اللہ, مجھدار میں ہو یا رسول اللہ. موری نہیں پار لگا جانا. لم یاتی نظیرو کفی نظر مثل تو نہ شد پیدا جانا. بس خام میں نوائے رضا, نہ یہ طرز میری, نہ یہ رنگ میرا, نہ یہ طرز میری, نہ یہ رنگ میرا. ارشاد ہی بانا دکھتا, ارشاد ہی بانا دکھتا. ناچارے سراہ پڑھا جانا. لم یاتی نظیرو کفی نظر مثل تو نہ شد پیدا جانا. انفیت شو وسخاکات میں
برسن ہارے ریم جھم برسن ہارے ریم جھم تو بوند ادھر بھی گرا جانا لمگاتی نظیروں کا ہی نظر مثل تو نہ شد پیدا جانا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. ناظرین کرام ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو حیدرآباد نیوز کی خصوصی رمضان نشریات کرم ہے رمضان میں. اور بریک کے بعد آغاز کر دیا ہے بہت ہی خوبصورت نعت اور بہت ہی خوبصورت آواز کے ساتھ ثنا خواں حضرات سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ثنا خوانی بیان کر رہے تھے. اور اس ٹرانسمیشن میں ہم کوشش یہی کرتے ہیں کہ ان راتوں کے اندر ایسی ثنا خوانی کی محفلیں سجائی جائیں تاکہ فیوز و برکات سمیٹے جا سکیں. اور میں شکر گزار ہوں تمام اسپانسرز کا بالخصوص گلیمر پینٹس, کرونا پینٹس, المدینہ فلور ملز, حاجی محفوظ شیرمال ہاؤس, لاسیفہ بریڈ, نزوہ انٹرنیشنل کاسمیٹکس, جیٹلی کموڈیٹیز اور زیان ریجنسی کا. اور ہمارے لیے سحری کا اہتمام کرتے ہیں جناب بیگ گروپ, پرل فارم ہاؤس اور روف ٹاپ ریسٹورنٹ. آپ تمام طرح احباب کا بہت شکریہ. ایک مرتبہ پھر آؤں گا آپ کے جناب اسلام بھائی. ہم بریک سے پہلے علامہ صاحب سے بات کر رہے تھے مساجد کے بارے میں. اچھا چونکہ ہم بزنس کی تو بہت زیادہ بات کرتے ہیں, بزنس مین کی بات کرتے ہیں, تنخواہ دار بندے کی بات کرتے ہیں, لیکن ایک طبقہ ہے یا وہ لوگ ہیں شاید جو معاشرہ تشکیل دے رہے ہیں, میرے خیال میں ہم ان کی بات نہیں کرتے. علامہ صاحب نے بیان کیا کہ بھائی جو ہمارے پاس مساجد کے امام ہوتے ہیں ان کا وقت کے اعتبار سے کچھ معاملہ طے ہونا چاہیے. میں یہ سوال کرنا چاہوں گا کہ وہ جو امام صاحب ہوتے ہیں, مؤذن صاحب ہوتے ہیں, وہ جو مسجد میں 5 وقت نماز پڑھا رہے ہیں, اذان دے رہے ہیں, ہمارے بچوں کو دین کی تعلیم دے رہے ہیں, اچھا ان کے لیے حکومت وقت جو ہے وہ کوئی ایسا کام نہیں کرتی. مطلب وہ 60 سال 70 سال 80 سال بھی اپنی سروسز دیتے ہیں. مطلب گورنمنٹ جاب میں بندہ 60 سال بعد ریٹائر ہو جاتا ہے, پرائیویٹ میں بھی ہو جاتا ہے, لیکن یہ لوگ تو ایسے جو ریٹائر بھی نہیں ہوتے اور اگر بڑھاپے کو پہنچ جائیں اور اس حد تک نہ ہو کہ نماز پڑھا سکیں یا دیگر معاملات ہوں تو پھر ان کے لیے کوئی دوسرا ذریعہ معاشی نہیں ہے. تو مجھے ذرا بتائیے گا کیا لطیف آباد بزنس فورم یا آپ لوگ کوئی ایسا معاملہ بھی کر رہے ہیں, ان کے لیے کوئی آواز اٹھا رہے ہیں آپ لوگ؟ سوال کیا انصف بھائی, اس کے اوپر ہم کافی ٹائم سے ہماری ٹیم جو ہے اس کے اوپر ڈیٹا ہی کلیکٹ کر رہی تھی. انیشیل اسٹیج میں سروے کر رہے تھے ہم, ڈفرینٹ عالم دین سے پتہ کر رہے تھے, مولوی حضرات سے, مؤذن حضرات سے, اپنا امام صاحب سے کہ کیا طریقہ کار ہوتا ہے. لیکن بڑے افسوس کی بات یہ ہے کہ ابھی تک کا جو ڈیٹا ہے, ہو سکتا ہے ہمارا شاید غلط ہو, آپ کے تفصیل سے میں چاہوں گا کہ اسٹیٹ چاہے گورنمنٹ چاہے تو اس کو ہمیں کریکٹ کر دے, لیکن ابھی تک کا جو ڈیٹا ہم نے کلیکٹ کیا ہے تو 0 رسپونڈنٹ ہے گورنمنٹ ان کی, 0 امبریلا ہے گورنمنٹ کا ان کے اوپر, 0 شیئر ہے ان کے اوپر. اور مطلب کہہ لیں, میں آپ کو صاف الفاظوں میں کہوں کہ نظر ہی نہیں ہے, 0 نظر ہے, فوکس پہ ہی نہیں ہے. فوکس تو دور کی بات ہے, نظر ہی نہیں ہے کہ ایک سرسری پڑ جاتی ہے نا کہ یار کسی کھاتے کے اندر شاید یہ بھی ہوں گے. تو میں اکثر یہ بیٹھ کے سوچتا ہوں کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ نوکریاں آتی ہیں لیکچرار کی, سندھ پبلک سروس کمیشن ایک ادارہ ہے, فیڈرل پبلک سروس کمیشن ایک ادارہ ہے جو ڈفرینٹ ریکروٹمنٹ کرتا ہے, پولیس کی نفری ہو, لیکچرار ہوں, حتیٰ کہ اینیمل ڈاکٹرز ہوں, ویٹنری ہوں. آپ دیکھے ہوں گے ایڈ آتے ہیں, آپ بھی کم عمر ہیں, آپ بھی اپلائی کرتے ہوں گے, ہم بھی کرتے تھے. آپ نے کبھی مجھے بتائیں مسجد امام کے لیے کبھی کمیشن نوکری دیکھی ہے؟ آپ مجھے بتائیں, کیا اس کا حق نہیں ہے کہ وہ 14 گریڈ 15 گریڈ 16 گریڈ کا افسر لگے؟ بالکل. کیا اس کا حق نہیں ہے وہ ریٹائرڈ ہو کے پینشن لے؟ کیا اس کا حق نہیں ہے کہ اس کا بھی ایک پریسٹیج اس کی ہو کہ میں سرکاری افسر ہوں؟ آپ مجھے بتائیں کہ اس سے بڑی کوئی کرسی ہے جو امام کے پاس ہے؟ ممبر. کیا بات ہے, اس سے بڑی کرسی آپ مجھے ڈھونڈ کے دکھائیں جو اس کے پاس ہے. آپ اس کو کچھ بھی نہیں کر سکتے, آپ ایسے بھی نہیں کر سکتے جس کرسی پہ وہ بیٹھا ہوا ہے, جو ریپرزنٹیشن کر رہا ہے. وہ غلط کر رہا ہے, صحیح کر رہا ہے, اس کا جواب تو اس کو دینا ہے آگے جا کے, تو اس کے حساب سے ذمہ داری بھی ہے اس پہ. ہم ابھی یہ فیصلہ کرنے والے نہیں ہیں کہ وہ غلط بول رہا ہے یا صحیح بول رہا ہے.
کیونکہ اس کا حساب اس کو بھی پتا ہے کہ اس کو خود ہی دینا ہے اپنی قبر میں جا کے اور ہمیں اپنا. تو ہم اپنے ٹاپک سے کیوں ہٹ جاتے ہیں اس کو دوسری طرف لے جا کے کہ یار یہ فلانا مولوی تو اس اسکول آف تھاٹ کا ہے تو ہم اس کو سپورٹ کیوں کریں. کیا نان مسلم کے لیے حکومت پاکستان نوکری نہیں نکالتی؟ کیوں نکالتی ہے؟ پھر نکالنا چاہیے. ہمارے 14 پوائنٹس ایجنڈا ہے جو پاکستان قیام ہوا. پاکستان کا قیام کس تھیوری کے اوپر ہے؟ آپ مجھے بتائیں پاکستان کا پورا نام کیا ہے؟ اسلامیہ جمہوریہ پاکستان. اور جو بیس ہے جہاں سے اسلام چلے گا کم و بیشتر آپ جمعے کی نماز تو پڑھتے ہوں گے. آپ مجھے بتاؤ کتنا بڑا گورنمنٹ کے پاس ایک اسٹرانگ پلیٹ فارم ہے کہ اگر وہ ان حضرات کو, آپ مجھے بتائیں کہ جو سب سے پریسٹیج زبردست نوکری کر رہا ہے, دین کی نوکری کر رہا ہے, اس کو کوئی معاوضہ نہیں ہے حکومت پاکستان کی طرف سے. وہ کیا بے بس ہے کہ محلے کی کمیٹی اس کی تنخواہ دے گی. وہ جنرل سیکرٹری خزانچی کو کہے گا یار میری تنخواہ دے دینا, جلدی دے دینا, میرے گھر میں بچے بیمار بھی ہیں. پھر آپ مجھے بتائیں کہ یار جمعے کے چندہ ڈبے میں کتنے پیسے آئے, آپ چندے کے ڈبے سے اس کو تنخواہ دے رہے ہیں. یہ کام تو ٹھیک ہے, یہ آپ رینوویشن پہ خرچ کر سکتے ہیں مسجد کی. اس پہ میں کہتا ہوں بھلے حکومت پاکستان نہیں دے, وہ زمین دے دیتی ہے, الاٹمنٹ کر دیتی ہے اس کی اسکیم میں, یہ اس کی ایمینٹی پلاٹس ہوتے ہیں, یہ اس کا شکریہ ہے. لیکن وہ یہ نہیں کرے کہ بھائی ہمیں رینوویشن کر کے دے دے. وہ کر لیتے ہیں لوگ, حضرات ہوتے ہیں, بزنس کمیونٹی ہوتی ہے, وہ مل کے کر لیتی ہے. اور ابھی تک آپ دیکھیں یہ بھی بزنس کمیونٹیز اور محلے کی کمیٹیز کر کے چندہ کر کے ان کے دیرے ہوتے ہیں ان کے. لیکن ایک ضرورت ہے انسان کی. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ پیسوں کے علاوہ گورنمنٹ کو یہ چاہیے کہ اس کو ٹیگ کرے اپنے ساتھ کہ یہ حکومتی ادارے ہیں, حکومت کے نمائندے ہیں. آپ مجھے بتائیں کہ اگر مفتی یا امام یا مؤذن کے ساتھ کوئی ناجائزی ہو جاتی ہے, وہ 3 گھنٹے تھانے کے باہر بیٹھا رہتا ہے. ہمارے پاس مسجد کے امام اپنے مسئلے لے کے آتے ہیں. آپ مجھے بتاؤ آتے ہوں گے کہ ہمارا یہ فلانا تھالے میں مسئلہ ہو گیا, ہمارا یہ فلانے دفتر میں مسئلہ ہو گیا ہے. یہ نہیں ہے کہ سنوائی نہیں ہوتی, ہو جاتی ہے, ہم اس کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں حکومت کا کہ آپ سنوائی. لیکن کیوں؟ وہ خود اتنا پاورفل ہونا چاہیے. جس ممبر پہ وہ بیٹھا ہے اس کے 300-400 سننے والے ہیں, 5 وقت کی نماز وہ پڑھا رہا ہے. حکومت کا کتنا آسان کام ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ کرونا وائرس آیا تو مسجدوں سے اعلان ہوئے, ٹھیک ہے, سیلاب کی کوئی سما بنتی ہے یا خدا نہ خواستہ کوئی طوفان آنے والا ہوتا ہے, کہاں سے اعلان کرواتے ہو آپ؟ مسجد سے کرتے. کیوں؟ اب آپ کو مسجد کی امپورٹنس کیوں یاد آ جاتی ہے؟ نہیں آنی چاہیے نا. بہت پیارا. اب آپ کے اوپر جب برائی آ رہی ہے تو آپ کہہ رہے ہیں یار آپ کو سننے والا ہے, آپ کا اسپیکر. بات تو یہ ہے کہ جب آپ اس دنیا سے چلے جاتے ہیں نماز جنازہ بھی آپ کو اسی مسجد میں پڑھا جاتا ہے, ٹھیک ہے نا. اس وقت اس مسجد کی آواز آپ کو اچھی لگتی ہے. ابھی آپ اگر دیکھیں, میں یہ نہیں کہہ رہا, تنقید نہیں کر رہا, تنقید برائے اسلحہ ہے. میرا کہنے کا مقصد یہ ہے, آپ کا سوشل میڈیا ہے, میں آپ کے چینل کو بھی کہوں گا, خاص طور پہ آپ ماشاءاللہ اچھا فیس ہے حیدرآباد کا, آپ کو سنا جاتا ہے, نیشنل لیول پہ سنا جاتا ہے. میں تو اپنی بات کر کے آج یہاں سے چلے جاؤں گا. اب یہ حیدرآباد نیوز کے ویورز کا کو کمال ہونا چاہیے اور آپ لوگوں کا کہ ہمارا کام تو باہر بھی یہی ہے اور آپ کے چینل پہ بیٹھ کے بھی یہی ہے کہ آواز بلند کریں اپنی نالج کے حساب سے. میں نے جتنا سروے کیا میں یہ سمجھتا ہوں, اور ہم نے ہیرارکی بھی بنائی تھی انصف بھائی آپس میں, ہو سکتا ہے ہم غلط ہوں. ایک ایڈوائزری سجیشن ہے حکومت پاکستان کو آپ کے توسط سے کہ حکومت پاکستان سندھ پبلک سروس کمیشن کے تھرو یا وفاق کا جو ادارہ ہے FPSC فیڈرل پبلک, اس کے اندر ایک ایگزام نکالے جس میں علماء دین سے ان سے ہی منسلک سوال کیے جائیں. امام ہے جو اس کی ریکوائرمنٹس ہیں, مجھے اتنی میں نئی نالج اس بارے میں کم ہوگی, لیکن جن کو ہے وہ اس کا ایک ایگزام بنائیں. مؤذن صاحب ہیں تو ان کی ایک آواز کا جیسے قرات کا ایک لیا جاتا ہے ٹیسٹ, کمپٹیشن کیے جاتے ہیں. آپ کے چینلز پہ بھی ماشاءاللہ کمپٹیشنز ہوتے ہیں. تو یہاں سے لوگ ایسے جا کر ایگزام دیں, ان کے انٹرویو ہوں, ان کی میڈیکل فٹنس چیک کی جائے, کم از کم ان کا آپ کو فائدہ کیا ہوگا, ان کا سائیکولوجیکل اسٹیٹس بھی چیک کیا جائے. خدا نہ خواستہ میں کہنا نہیں چاہتا, ہو سکتا ہے کوئی غلط شخص کسی ذریعے سے ممبر پہ بیٹھ گیا ہو امام بن کے جو اینٹی اسٹیٹ بات کر دے, تو حکومت کو کتنا فائدہ ہے کہ وہ پہلے ہی اسکروٹنی کر لے گی, ٹھیک ہے نا, پہلے ہی اسکروٹنی کر لے گی, ان کو اپنا ایک طریقہ سمجھائے گی کہ کس طریقے سے. باقی جو الگ الگ اسکول آف تھاٹس ہیں وہ الگ ہیں, لیکن اسلامیہ جمہوریہ پاکستان وہ تو ایک ہی ہے نا. یہ مذہب کے اسلام کے نام پہ ملک بنا, یہ تو کوئی اسکول آف تھاٹ الگ نہیں کر سکتا. کوئی بریلوی, کوئی دوسرا طبقہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ پاکستان اس لیے نہیں بنا. بالکل, اس پہ تو سب متفق ہے نا کہ پاکستان بنا اسلام کے لیے. تو میری ایک سجیشن ہے اپنے پلیٹ فارم کے ذریعے سے
میں سننے والوں کو اگر کوئی اسٹیٹ ریلیٹڈ لوگ سن رہے ہیں تو اس پہ ہم رپورٹ بھی دے سکتے ہیں، ان کو کرنا ان کا کام ہے کہ اگر ایک اچھا سا یہ ایک بنا لے ہیرارکی، کوئی 12-13 گریڈ مؤذن کو بھی دے دیں، کوئی 16 گریڈ کا امام ہو، وہ کل کو اپنا تعارف کرائے میں BPS 16 میں کام کرتا ہوں، پھر وہ ترقی کر کے 17 گریڈ پہ پہنچے ہو کہ بھائی میں گزٹ بھی کرتا ہوں، اٹیسٹ بھی کرتا ہوں، کم سے کم میں نہیں سمجھتا کہ اس کے بعد رشوت کے دروازے ہیں. وہ کس بات کی رشوت لے گا کل کو؟ وہ کیا تنگ کرے گا آپ کو؟ وہ تو بلکہ آپ کی بہتری کا پیغام آگے پہنچائے گا. اگر اسٹیٹ اپنا کوئی پیغام دینا چاہتی ہے کوئی ڈیزیز کے حوالے سے، یا میں کہتا ہوں چوری کے حوالے سے بتانا چاہتی ہے، تو وہ ایڈ کروا دے جمعہ کہ بھائی اس جمعے کو امام صاحب کو چوری پہ یہ بیان کرنا ہے 2 منٹ کا یا 30 سیکنڈ کا. آپ مجھے بتائیں کتنی اصلاح کر سکتے ہیں؟ آپ کے 2,500 ہزار 25 ہزار بھرتیاں کرنے سے، نفری بھرتی کرنے سے آدھا کام آپ کا آسان کر دے گا جو امام بیٹھا ہے. کاؤنسلنگ ہی تو ہے نا. نفری پولیس کا کیا کام ہے؟ بالکل ٹھیک. آپ کو مارتی تھوڑی ہے، آپ کی کاؤنسلنگ کرتی ہے. تو میں یہی چاہتا ہوں کہ ہم اس کا ایک فریم کریں، آپ لوگ بھی ملیں، ہماری آواز بلند کریں اور ایک اچھا سا ایک پروپوزل بنا کر اسٹیٹ کو دیں. اللہ کرے کہ یہ حکومت، یہ آواز میری وہاں تک پہنچے. آپ کو یہاں پہ ایک بات بتاؤں آپ کی بات کو روک کے کہ مجھے بتایا جا رہا ہے کہ چینل انتظامیہ نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ یہ جو آپ نے پوائنٹ اٹھایا ہے نا، رمضان المبارک کی جو 30 دن کی نشریات ہے، لائک آج 8واں روزہ ہے، 22 رمضان ابھی باقی ہیں، روزانہ کی بنیاد پر ہم اس چیز پر آواز اٹھائیں گے انشاءاللہ. اس موقف کو لیں گے کہ جو امام صاحب ہیں، جو مؤذن صاحب ہیں، یا جو مدارس کے پڑھانے والے ہیں ہمارے اساتذہ کرام، ان کو کمیشن پاس کروایا جائے، کمیشن بیس بنایا جائے. گزٹڈ آفیسرز بنائیں ان کو، ماشاءاللہ کمیشن آفیسر بنائیں، ان کی اپنی ایک اٹیسٹیشن اسٹیمپ ہو، وہ طریقے سے ان کے پاس ایک اپنا انٹروڈکشن کرانے کا ایک جملہ ہو. بالکل. تو مطلب آپ کو اس کو لانا پڑے گا. اور اس سے سب سے پریسٹیج میں سمجھتا ہوں وہ کرسی، وہ ممبر جس پہ وہ بیٹھ کے خطبہ دیتے ہیں امام صاحب، وہ کوئی مذاق ممبر، کوئی مذاق جگہ نہیں ہے. آپ بیٹھ کے تو دکھائیں اس کے اوپر. بالکل بالکل ایسا ہی ہے. اور اس چیز پر جو ہے وہ حیدرآباد نیوز اب روزانہ کی بنیاد پر آواز اٹھائے گا. حسام بھائی نے جو پوائنٹ ہمیں نوٹ کروا، یقینی طور پہ میرے خیال میں یہ انتہائی ضروری پوائنٹ ہے جو کہ ہماری نظروں سے شاید چھپا ہوا تھا، ہم لوگ اس پر بات نہیں کرتے تھے، لیکن یقینی طور پہ ایسا مدعا ہے جس کو اب براہ راست اس پہ بات ہونی چاہیے. علامہ اسلام صاحب، حسام بھائی نے ایک موقف دیا ہے، اسی بات کو آگے بڑھاؤں گا. بطور عالم دین آپ کیا سمجھتے ہیں چیز ہونی چاہیے؟ اور علامہ صاحب ایک چیز اس میں اور نوٹ کریں، پیغام بھی دیں ناظرین کو. پچھلے سال بھی میں نے اس کے 18ویں روزے پہ اس پہ اچھی ایک گفتگو کی تھی اور علامہ صاحب بھی موجود تھے، زبیر صاحب، انہوں نے بھی اچھا موقف پیش کیا تھا. یہ جو امام کو، حافظ قرآن کو، مؤذن صاحب کو جو گھر کی لوڈی سمجھ بیٹھتے ہیں نا، یہ اول فول جو بکتے ہیں، جو بدتمیزی انداز سے پیش آتے ہیں، ان بےغیرتوں کے لیے بھی جو ہے نا کوئی ایسا کیا جائے، ان کے لیے بھی کوئی موقف آپ پیش کریں. میں تو پیش کرتا رہتا ہوں، میں ہر میڈیا چینل پہ پیش کرتا ہوں. آپ کا یہ دوسرا سوال ہے، یہ بڑا جو ہے تفصیل طرح جواب ہوگا اس کا. لیکن پہلی والی بات جو حسام بھائی نے کہی ہے، دیکھیں اس میں بہت ساری باتیں تو بڑی کمال کی ہے ان کی، اور کمیشن والی بات بالکل ویلڈ ہے، ہونی بھی چاہیے. ایسا نہیں ہے کہ کمیشن جو SPSC کا یا FPSC کا ہے وہ خاصی جو ادارے ان کے لیے ہوتا ہے. میڈیکل کا کمیشن اسپیسیفک ہے، وہ ڈاکٹرز کے لیے خاص ہے، ان کا سبجیکٹ ہے میڈیکل، تو اسی کے تعلق سے سوالات جوابات سارے معاملات ہوتے ہیں. مسجد کے امام کے لیے بھی ہو سکتے ہیں. اس میں ایک چیز ایڈ کرنا چاہتا ہوں، جسٹ مسجد کا امام نہ ہو اس میں، کیونکہ اگر آپ مسجد کے امام صاحبان تک ہی محدود رکھنا چاہتے ہیں تو حفاظ علماء کی تعداد زیادہ ہے، مساجد کی تعداد کم ہے. تو جن لوگوں کی جابس کے معاملے اگر بن جاتے ہیں تو بقیہ تو رہ جائیں گے. تو مدارس کو بھی ویلڈ کیا جائے، ان کے جو پڑھانے والے ہیں مدرسین، ان کو بھی یہی سہولت دی جائے کہ وہ 12ویں اسکیل پر یا 14 پر یا گزٹڈ آفیسر ہو سکیں. مدارس والوں کے ساتھ بھی یہ سلوک کیا جائے، کیونکہ ایسے ایک بہت بڑی تعداد تو محروم رہ جائے گی. اچھا، اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ جو آپ نے کہا کہ علماء کے ساتھ جو سلوک ہوتا ہے، دیکھیں اگر یہ سلوک ہم کر رہے ہیں نا علماء کے ساتھ، اس کا نقصان ہمیں ہوگا. اس کی وجہ کی ہوتی ہے کہ جب آپ کسی شخص کے لیے دل میں بغض لے کے بیٹھتے ہیں اور یہی تعلیم اپنی اولاد کو، اپنے ساتھ والوں کو دیتے ہیں، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ فاصلے بڑھتے ہیں. پھر ان کی جو بات ہوتی ہے وہ آپ نہ سنتے ہیں، نہ قبول کرتے ہیں، نہ عمل کرتے ہیں. اچھا، حدیث کریمہ کے اندر علماء کے لیے تو یہ بات واضح ہے. حضور نے فرمایا کہ یا تو عالم بن، یا طالب علم بن، یا علم کا سننے والا بن، یا علماء سے محبت کرنے والا بن. اور پھر فرمایا اور 5ویں جو قسم ہے وہ نہ بن. تو 5ویں قسم کیا ہے؟ حافظ ابن عبد البر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ علماء سے بغض رکھنے والا نہ بن. رسول اللہ فرماتے ہیں کہ یعنی اگر علم حاصل کرنا چاہتا ہے یہ بن سکتا ہے، طالب علم بن جا، عالم دین بن جا. اگر یہ نہیں بن سکتا تو علم سننے والا بن جا. یہ بھی نہیں کر سکتا تو علماء سے محبت رکھنے والا تو بن. اس لیے کہ اللہ رب العزت کی دنیا میں یہ وہ مخلوق ہے جس کے ساتھ اللہ نے بھلائی کا ارادہ کیا. من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین. اللہ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرمایا تو اس کو تفقہ فی الدین دیتا ہے. ان کو دیا گیا ہے نا. اور پھر ایسی کئی احادیث ہے، ان العلماء ورثۃ الانبیاء،
اللہ کے سب سے برگزیدہ جو وہ ہیں مخلوق ہے جس کو اللہ نے پیدا کیا وہ انبیاء ہے. انبیاء کے وارثین علماء ہیں, بزنس مین نہیں ہے, جاب والا بندہ نہیں ہے, کوئی بڑا آفیسر نہیں ہے. یہ علماء کو جو نا ان کی تخصیص بیان کی جا رہی ہے. تو علماء کے ساتھ یہ تعلق رکھنا, پھر جب آپ مسجد کے امام کو امام کہتے ہیں تو عملاً اس کو نوکر کیوں سمجھتے ہیں؟ مسجد کے امام کا حق اس حد تک ہے کہ اگر وہ اجازت نہ دے تو کوئی شخص اپنے اہل و عیال میں سے کسی کا جنازہ بھی نہیں پڑھا سکتا. یہ حق بھی اس کا پہلا, اس حد تک کا حکم ہے. اور پھر فقہ مسائل کو پڑھ لیجیے آپ, امام ہوتا کون ہے؟ اس سوسائٹی میں جہاں مسجد کا امام ہے, اس سوسائٹی کا سب سے بہترین بندہ امام بنتا ہے. اس کی شرائط پڑھ لیجیے کہ قوم میں سے ہوگا تو اس میں کیا کیا خاصیت ہونی چاہیے. اگر 10 خصوصیات بھی بیان کی جا رہی ہے, کسی میں 10 ہیں کسی میں 9 ہیں. اب جو 9 والا ہے وہ چاہے کتنا ہی بڑا بزنس مین ہو, اور جو 10ویں خاصیت والا بندہ ہوگا وہ چاہے عام کو 10, 15, 20 ہزار کمانے والا عام سا آدمی ہو, لیکن اس کو فوقیت دی جائے گی. اس لیے کہ امام آپ کے اس سوسائٹی کا سب سے بہترین بندہ ہوتا ہے. اس کے ساتھ یہ ناروا سلوک ہونا ہے تو غلط بات ہے. اب حسام میں نے جو بات کی ظاہر ہے اس کو میں چاہوں گا اس پہ بالکل روزانہ کی بنیاد پہ گفتگو ہونی بھی چاہیے, اور اس پر یقیناً جو ہے وہ حیدرآباد نیوز چینل اور انشاءاللہ میں خود بھی روزانہ کی بنیاد پہ بات کروں گا. صاحب ماشاء اللہ ہمارے حسام بیگ صاحب جب بھی ٹرانسمیشن میں تشریف لاتے ہیں تو اپنا انصب بھائی کوئی نہ کوئی یونیک چیز, ایک نئی چیز لے کر آتے ہیں, اور نیا ایک مطالبہ, ایک اچھا, ایک اللہ تعالیٰ ان کو آباد رکھے, آباد و شاد رکھے, آپ کو, آپ کی پوری ٹیم کو, آپ کے اہل خانہ کو. جس طرح انداز سے آپ جو ہے یہ مذہبی حوالے سے آواز اٹھاتے ہیں, ہر رمضان ٹرانسمیشن میں ایک نیا موضوع لاتے ہیں, پھر اس پہ کام بھی ہوتا ہے, وہاں ہم دیکھتے ہیں. اللہ آپ کو آباد و شاد رکھے. اچھا اجازت ہو تو میں ایک میسج مولوی صاحبان کو بھی دینا چاہوں گا اگر گنجائش ہو تو. دیکھیں ایک بات یہ ہے کہ اگر سپوز کیونکہ ہم آواز اٹھائیں گے اور حکومت اتنی غیرت مند ہے کہ مان لے تو بہت اچھی بات ہے, نہیں مانتی تو پھر بھی مسئلہ کا تو حل ہونا چاہیے نا. تو علماء کو بھی یہ چاہیے کہ جب آپ دینی تعلیم کو پڑھ رہے ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کے لیے کوئی ویکینسی موجود نہیں ہے تو آپ دنیاوی تعلیم کی طرف بھی آئیں, یا کوئی ہنر سیکھیں, یا کوئی بزنس کی طرف آپ بھی جائیں. اس لیے کہ اگر آپ جسٹ مسجد کی حد تک محدود ہیں, آپ کا منصب بہت بڑا ہے, لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ پھر آپ کو فوقیت نہیں دی جاتی, آپ کو بہت نچلے طبقہ کا جو نا انسان سمجھا جاتا ہے. کوششیں کریں کہ آپ دینی تعلیم کے ساتھ, مدارس میں یہ چیز رائج ہونی چاہیے, دنیاوی تعلیمات دی جائے آپ کو. حالانکہ بورڈ بھی موجود ہے اس کا, تنظیم المدارس کے نام سے, اس میں بورڈ کے ایگزام ہوتے ہیں, آپ وہ دیں اور کمیشن کی تیاری کریں, باقاعدہ اداروں کو جوائن کریں. اگر ایک عالم دین کمیشن کی تیاری کر کے سندھ پبلک سروس کمیشن کا ایگزام پاس کرتا ہے, یا FPSC میں جاتا ہے, یا CSS کا اسٹوڈنٹ بنتا ہے, یقین کریں وہ بعد اس وقت دوسرے جو آفیسر سے وہ ان سے زیادہ قابل ہوگا, اس لیے کہ وہ دنیاوی تعلیم بھی جانتا ہے, وہ دین کو بھی بخوبی جانتا ہے. تو اس لیے اس بات پر ہی انحصار نہ کریں کہ ہم آواز اٹھائیں گے حکومت مانی جائے گی. انشاءاللہ کوشش پوری ہوگی ہماری, لیکن ہر بات ہی حکومت مان لے, وہ وہی بات مانتی ہے جو ان کے مفاد میں ہوتی ہے. اگر وہ نہیں مانتے تو ہم نہیں چاہیں گے کہ آپ کا گھر اجڑے, آپ خود کوئی نہ کوئی کوشش لازمی کیجیے. بالکل ایسا ہی ہو گیا, اور یہ بہت اچھی بات ہے کہ اب حیدرآباد نیوز کی پوری ٹیم نے, انتظامیہ نے بیسیکلی یہ فیصلہ کیا ہے کہ حیدرآباد نیوز جو ہے وہ اس مسئلے کو اجاگر کرے گا اور تمام تر پہلوؤں پر اس پہ بات کی جائے گی. اور میں تو یہ سوچ رہا ہوں کہ جس طرح آپ نے بات کی کہ مساجد کی تعداد کم ہے اور علماء اور حفاظ زیادہ ہیں, تو ہمارے پاس جو ہے نا وہ جتنے ڈپارٹمنٹس ہیں گورنمنٹس کے, ان میں اگر شریعہ بورڈ بنا دیے جائے, اگر ان میں ان معاملات کو ایڈ کر دیا جائے, کیونکہ میں یونیورسٹیز کو دیکھتا ہوں, یونیورسٹی آف سندھ کی اگر میں بات کروں 56 ڈپارٹمنٹ ہے. اب پوری یونیورسٹی کے اندر مساجد 3 یا 4, جبکہ ہر ڈپارٹمنٹ کے اندر تقریباً 12 سے 15 ٹیچرز ہیں جو پڑھاتے ہیں. اگر 15 ٹیچرز ہے, 5-6 لوگوں کا بیسک اسٹاف ہے, تو ایک امام کو بھی رکھ لیا جائے. اس کا مطلب ہے کہ 56 امام یونیورسٹی کے اندر آ جائیں گے, جن کا گریڈ 12واں 14واں 15واں 16واں جو بھی ہو سکتا ہے. گورنمنٹ کے جتنے سیکٹر ہیں, جتنے ادارے ہیں, چاہے پولیس کا ہو چاہے کورٹ ہو, ان سب جگہوں پہ ایک لیگل ایڈوائزر ہونا چاہیے شرعی اعتبار سے. اور اگر اس انداز میں ہم بانٹیں گے نا علماء کو, یقین کریں پھر علماء کی تعداد کم ہو جائے گی, اور یہ جو ہے جگہ نا یہ پوری فل ہو جائے گی, اور علماء کی آپ کو اور نیڈ ہوگی. یہ بھی دیکھیے انٹرسٹ پیدا ہوگا. ابھی میرا بچہ کیوں چاہے گا کہ وہ امام بنے؟ جی ہاں, کیوں؟ جیسے علامہ صاحب نے زبردست بات کی, جو لاسٹ ایئر کا میرے خیال سے جو CSS کا ٹاپر ہے وہ حافظ قرآن ہے, بہت اچھی بات ہے ماشاءاللہ یہ بات. لیکن دیکھیں یہ گنتی میں سے 100 میں سے یا 13-15 ہزار 50 ہزار میں سے ایک شخص نکلا, اس نے فائٹ کی, 300 لوگوں میں سے ایک وہ نکل کے آیا. لیکن جو علامہ صاحب نے میری والی بات کو سیکنڈ کیا تھا کہ جیسے میں نے آپ کو مثال دی کہ اب تو ویٹرنری ڈاکٹرز تک کی, جو اینیمل کا ایک شعبہ ہے, ان تک کی بھی الگ ایگزامینیشنز ہوتی ہے. اگر آپ کو اینیمل ڈاکٹر بننا ہے, آپ کو ویٹرنری صرف دوائی لکھنے والا بننا ہے, جانوروں کی دوائی, وہ بھی آپ 12/14 گریڈ ہے میرے خیال سے, اس کا غلطی پیشی معاف, تو الگ ہوتا ہے نا بالکل ڈپارٹمنٹ وائز. تو اس کا کیوں نہیں ہو سکتا ایک؟ اور میں علامہ صاحب آپ کو جو ہے نا بڑے
समझदाने वाले अंदाज में समझा रहा हूँ, आप समझ जाएंगे। आप भी 6-8 महीने इसी 1.5 साल से इस मुल्क में रह रहे हैं। जो भाई हुकूमत चाहती है ना करना, वो फिर कुछ भी हो जाए हुकूमत कर जाती है। जी हाँ बिल्कुल, ठीक है ना, फिर कुछ भी हो जाए, फिर भले बस हुकूमत करने वाली बने, बस दुनिया एक तरफ हो और कुछ तबका एक तरफ हो तो सब हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। मैं चाहूँगा आपके तवज्जुह से जो वो तबका है वो भी हमारी आवाज़ पे लब्बैक करे और इस बात के अंदर हमें सपोर्ट करे, तो इंशाअल्लाह क्यों नहीं होगा। बिल्कुल बिल्कुल। इरफान शेख साहब, मैं आपकी जानिब आऊँगा सर। यही जो मुद्दा छिड़ा है और मेरे ख्याल में बहुत कारामद, बहुत जो है ना वो ऐसी बात है जो वजन रखती है। तो आप मुझे बताइएगा आपका क्या मौक़िफ़ है कि जो मैं शरिया बोर्ड की बात कर रहा हूँ, इस तरह के इदारों की बात कर रहा हूँ, एक अगर हर डिपार्टमेंट एक इमाम को भी हायर करना शुरू कर दे ना कि भाई जो नमाज के टाइम पे इमामत होगी बाकायदा, बस अब जमात बनेगी, तो कितना फ़र्क पड़ेगा इससे? नहीं, अब तो माशाल्लाह फ़र्क पड़ेगा। और अब जितने भी दीनी है ना मदारिस हुए हैं वो तालीम की तरफ आ गए हैं, उन्होंने भी स्कूल का सिस्टम चला लिया है, तो वो दीनी तालीम भी दे रहे हैं और दुनियावी भी दे रहे हैं। अब उनसे अब आएगी जनरेशन, अब वो पता चलेगा वो क्या है, क्योंकि अब तो माशाल्लाह तकरीबन तमाम मदारिस में है ना ये हो गया है कि ना स्कूल्स वगैरह वहाँ शुरू कर दिए गए हैं। बाकी अब जो रह गए हैं उनको करना चाहिए। अच्छा, जिस तरह का इमाम वगैरह का रखने का, उसके लिए भी बड़ी है ना हुकूमत को अपने इन्वॉल्वमेंट करनी पड़ेगी, कोई एक इदारा बनाना पड़ेगा जो उसको लुक आफ्टर करता रहे। बिल्कुल, ताकि उसके लिए पूरे एक तरीका कार मुनक़द किया जाए। और उसके बाद फिर हर डिपार्टमेंट में ना उसके, वैसे तो गवर्नमेंट इदारों में एक अपॉइंट होता है जो मेरे इल्म में है, जो इमामत कराता है, जो एक ना ऑफिस वगैरह होता है वहाँ इमाम होता है, लेकिन वो सिर्फ नमाज की हद तक होता है। वो नमाज पढ़ाएगा, उसके अलावा उसका कोई वास्ता नहीं, वो भी ऑफिस टाइमिंग में बस। बिल्कुल। ये जो मेन जो चेंज करना चाह रहे हैं आप जिस टॉपिक को, कि ना आप मेरे हिसाब से तो पूरे पाकिस्तान का विजन चेंज करना चाह रहे हैं। बिल्कुल। मेन जो है ना विजन चेंज हो जाएगा, इससे आना चाहिए लाजमी। उलमाए कराम माशाल्लाह एक ना वर्त रखते हैं, क्योंकि हमारे वर्त बहुत बड़े हो जाएगा, लोगों में इंटरेस्ट वो वाली बात पैदा होगा अंदर। बहुत आसान है। आज क्यों नहीं पढ़ाना चाह रहे हम बच्चों को मदरसे में, क्यों नहीं बनाना चाह रहे? क्योंकि अर्निंग इशूज बहुत ज्यादा है ना, उसकी जो मतलब अमाउंट लिमिटेशन है वो बहुत कम है। आज गवर्नमेंट जॉब करना क्यों चाह रहे हैं? उसकी बहुत बड़ी वजह ये होती है कि आप सोचते हैं आपका बुढ़ापा सेव है। मैं अपनी बात को उस बात से कनेक्ट करूँगा जो मैंने पहले पीछे गई थी कि हुकूमत करना चाहे तो मैंने ऐसा क्यों कहा। उसकी वजह यह कि हमारी पूरी ज़िंदगी इसी में निकल गई है। मैंने खुद कमोबेश एक मस्जिद के इमाम साहब अल्लामा असगर साहब उनका नाम है, अल्लाह सेहत व शिफाता फरमाए उन्हें, कमोबेश 34 साल उन्होंने मस्जिद में इमामत की है। बहुत बड़े आलिम दीन थे वो। मुझे आज भी याद है कि एक वक्त वो आया कि जब मस्जिद कमेटी ये चाह रही थी कि इमाम साहब को हम अपने हिसाब से चलाएं, वो हमारी पीर साहब की तज़किरे जुम्मे के दिन कर रहे हैं, तो जब वो थोड़े से अपने शरीय एतबार से चले ना तो उनको निकाला गया। अच्छा, निकालते वक्त जो चीज़ हमने देखी, मस्जिद में बाकायदा मीटिंग बैठी है, पूरी मस्जिद फुल है, मौलवी साहब के कैरेक्टर पर वो उंगलियां उठा रहे थे। लोग जिनको हम जानते ज़ाती तौर पर, वो सिनेमा के टिकट ब्लैक में बेचते थे। वो मस्जिद के इमाम के कैरेक्टर असिनेशन कर रहे हैं कि जी ये इमाम साहब सही आदमी नहीं है, और कदा कौन है जो खुद टिकट बेचता है। उस वक्त का वो जुमला उस आलिम दिन का मुझे आज भी याद है। उन्होंने कहा था कि हमारी मौलवियों की अपनी गलती, हमने कोई हुनर नहीं सीखा, अगर सीख लिया होता तो हम मोहताज नहीं होते। इसलिए मैंने ये जुमला कहा था कि हुकूमत के लिए हम आवाज़ उठाएंगे, लेकिन आपके पास प्लान बी भी होना चाहिए कि अगर वहाँ से बात नहीं बनी तो आप तो बेरोजगार ना घूमें, आपकी ज़िंदगी तो सेफ रहे, आपके बच्चों की ज़िंदगी सेफ रहे। बिल्कुल ठीक हो गया। नाज़रीन कराम, चूँकि अब वक्त कलील है और बातें तवील हैं और सहरी का वक्त भी करीब है, क्योंकि अब मस्जिद से ऐलानात होना शुरू हो गए और निमरा मस्जिद की जो इंतज़ामिया है, अब जाहिर सी बात है वो भी लोगों को सहरी का वक्त बताना शुरू करेगी। मैं आऊँगा साथ साथ आपकी जानिब, रमज़ान मुबारक का महीना चल रहा है, लोग देख रहे हैं, क्या पैगाम देना चाहेंगे जनाब? बस यही कि आपस में अमन व अमान रखें, जो आपको आपका दीन सिखाता है उस पर अमल करें, अपने वतन पाकिस्तान से मोहब्बत करें। ये बड़ी कुर्बानियों से बना है, इसको रायगा नहीं जाने दें। जो अपना हिस्सा डाल सकते हैं, जो भी आप अपना इकदाम उठा सकते हैं इस मुल्क की बेहतरी के लिए, अपने दीन के लिए, वो अपना इकदाम उठाएं, अपना करें, दूसरे के ऊपर वेट नहीं करें। जो खुद कर सकते हैं वो करें। और आपके तवज्जुह से तमाम पाकिस्तानियों को रमज़ान मुबारक हो, मुसलमानों को रमज़ान मुबारक हो। और ईद आने वाली है, अल्लाह खुशनूबी से ईद कराए। जिन लोगों के लवाकिन इस दुनिया में नहीं रहे, अल्लाह उनको आला मकाम अता फरमाए, उनकी बख्शिश फरमाए। जिनके मौजूद हैं, अल्लाह उनकी उम्र दराज फरमाए, उनको बुरी नज़रों से बचाए। सबके यही दुआ है कि कारोबार में, रिस्क में बरकत नसीब फरमाए। और एक चीज़ मुझे शुरू में कहनी थी, आपकी टीम, जो आप दोनों के अलावा अल्लामा साहब और नात खां, उनका भी मशकूर हूँ।
اور اس کے ساتھ ساتھ جو بیک اینڈ پہ آپ کی ٹیم کام کر رہی ہے، آپ کے کیمرہ مین، آپ کے ڈی او پیز، جو بھی ٹیم ہے، خاص طور پہ آپ کے مینجمنٹ سے آپ کے سی ای او، آپ کے ڈائریکٹر عزیر، زویب ایکٹیو ہیں، بڑا کام کرتے ہیں، نئے آئیڈیاز لے کر آتے ہیں. اللہ ان کو بھی کامیاب کرے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کی محنتوں کا یہ نتیجہ ہے کہ اتنا خوبصورت ٹرانسمیشن ہر سال اور دوسری چیزیں بھی آپ لوگ کرتے ہیں. اور میں ساتھ ساتھ کہتے چلوں کہ عزیر نے جو لیگیسی کنٹینیو کی ہے وہ اس کو اپنے والد صاحب سے ملی ہے. وہ بہت ہی نفیس انسان تھے. میں چاہوں گا اس رمضان کے اندر خاص طور پہ آپ بھی ان کے لیے بخشش کا کچھ سامان کریں اور اللہ ان کو جنت فردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. بڑے نفیس انسان تھے. کم ملاقات ہماری رہی لیکن اچھا سوچنے والے، اچھا چاہنے والے انسان تھے. بہت کم ایسے جرنلسٹ دیکھے جاتے ہیں اور وہی لیگیسی میں سمجھتا ہوں کہ عزیر نے کوشش کی ہے. وہ پوری نہیں کر سکتا جس طرح کے وہ انسان تھے، لیکن اللہ اس کو کامیاب کرے کہ وہ کم سے کم ان کے قریب تو اللہ اس کو پہنچائے. اور اسی طرح حیدرآباد نیوز کو، آپ کی پوری ٹیم کو، آپ کی پوری کرو کو اللہ شاد و آباد رکھے، خوش رکھے. اور ایک دفعہ مجھے مدعو کرنے کا بہت بہت شکریہ. بہت شکریہ، آپ تشریف لائے اور آپ نے کلپ نکالا اور بہت اچھے پوائنٹس پر توجہ مرکوز کرائی. جناب عرفان شیخ صاحب، سر کیا پیغام دینا چاہیں گے اب آپ؟ سر میں تو شکر گزار ہوں پہلے تو ٹیم کا آپ کا، جیسے اسلام بھائی نے بتایا کہ نا آپ کی ٹیم کہ جس طرح کام کر رہی ہے، تو یہ تو ویورز کے جتنے آپ کے ہیں حیدرآباد میں ماشاءاللہ آپ لوگوں کا حیدرآباد نیوز کا نام ہے. ون بیسٹ حیدرآباد کے ہوں تو اچھا لگے گا یہ کہ پوری ٹیم ماشاءاللہ، عزیر بھائی، زویب بھائی، ماشاءاللہ آپ لوگ حضرات کا تمام ٹیم ورک جو میں نے آج دیکھا ماشاءاللہ بہت ہے نا محنت کرتے ہیں آپ لوگ. بڑی ہم تو ایک آسانی سے دیکھ لیتے تھے پلیٹ فارم پہ کہ بس ہم آئے بیٹا یہ کام چل رہا ہے، لیکن جس طرح مینجمنٹ دیکھی، سلام ہے آپ کی مینجمنٹ کو. آپ تو فرنٹ پہ ہیں لیکن جو بیک پہ ہیں ان کو سلام ہے. اللہ ان کو کامیاب کرے اور آپ کے چینل کو دن دگنی اور رات چوگنی ترقی عطا فرمائے. اس ماہ مبارک کے مہینے میں تمام پاکستانیوں کے لیے دعا گوئے ہیں ہم لوگ، اور اللہ تعالی ہمارے اداروں کو عقل سلیم عطا فرمائے کہ وہ اس ملک کی جان دیکھیں کہ کیا ہے تو اس پہ ہے نا وہ ایک ورک کریں تاکہ ہے نا کسی کو یہ نہ آئے کہ ہمیں روڈ بنوانا ہے یا ہمارے کو ہے نا پولیس کے محکمے کو صحیح کرنا ہے کسی کو، وہ خود اپنی راہ خود ڈھونڈیں. وہ بالکل ایسا ہی. اور عویس بھائی کہہ رہے ہیں ماشاءاللہ جناب نائب صدر حیدرآباد چیمبر آف کامرس انڈسٹری بھی ہمیں دیکھ رہے ہیں. بہت شکریہ آپ کا عویس بھائی. اور یقینی طور پہ ہم کل عویس بھائی سے یہاں سیٹ میں ملاقات بھی کریں گے. جناب علی، تو یہاں پر اب ہمارے پاس اختتام کی جانب بڑھ رہا ہے اور آپ آج کی جو آپ نے ٹرانسمیشن ملاحظہ کی ہے، یقینی طور پہ آپ کو بہت زیادہ مزہ آیا ہوگا، بہت زیادہ چیزیں سیکھنے کو ملی ہوں گی، چونکہ ہمیں بھی روزانہ کی بنیاد پر یہاں سیکھنے کو ملتا ہے. اور یقینی طور پہ آج کا جو پوائنٹ ٹریس کیا گیا مساجد کے حوالے سے، امام صاحب کے حوالے سے، حفاظ کرام کے حوالے سے، اس پر بھی توجہ مرکوز کروائی جائے گی. اور علی بھائی، جو ہم تمام تر معاملات کو دیکھتے ہیں، میں بہت ہی چھوٹے سے پوائنٹ آف ویو کے ساتھ، چونکہ وقت بہت قلیل ہے، آپ بھی مدرسہ رن کر رہے ہیں تو اس پہ آپ بھی اپنے ایک موقف پیش کریں. بس میں یہی عرض کروں گا کہ ماشاءاللہ ہمارے ادارے میں کم و بیش 12 سے 13 سالوں میں 400 بچے بچیاں لڑکے لڑکیاں قرآن پاک کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں. تمام احباب سے گزارش ہے مخیر اعزاز سے کہ وہ اپنا حصہ ضرور ملائیں اور ہمارا ساتھ دیں. بالکل ایسا ہی. ناظرین کرام، تو اب یہاں پر ہم آپ سے چاہیں گے اجازت. کل ایک مرتبہ پھر آپ سے ملاقات کریں گے رات 2 بجے براہ راست حیدرآباد نیوز کی سکرین سے. اور عویس بھائی کل ہمارے مہمان ہوں گے انشاءاللہ. نائب صدر حیدرآباد چیمبر آف کامرس انڈسٹری ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہوں گے. اور اگر مجھے کوئی ٹیم کچھ بتا رہی تو کائنڈلی دوبارہ بتا دیں. ہاں جی، اور وہ سرپرست اعلیٰ بھی ہیں جی، آل لطیف آباد بزنس فورم کے فاؤنڈر ہیں جناب، تو وہ کل ہمارے ساتھ ہوں گے. کل بہت ساری بزنس کو لے کے مزید باتیں ہم ان سے بھی ڈسکس کریں گے. اور ایک مرتبہ پھر آپ کا بہت شکریہ اسلام بھائی، تھینک یو سو مچ. عرفان شیخ صاحب کا بہت شکریہ، علامہ صاحب آپ کا بہت شکریہ، ثنا خان حضرت آپ کا بہت شکریہ، علی نقشبندی صاحب آپ کا بہت شکریہ کہ آپ تشریف لاتے ہیں اور آپ سے ہمیں جو وہ نورانیت ملتی ہے ماشاءاللہ سے. تو ناظرین کرام، بس جاتے جاتے چونکہ اب ہم دعا کی جانب آگے بڑھیں گے اور میں آپ کا میزبان انصب قریشی سے چاہوں گا اجازت، لیکن اس دوبارہ اپیل کے ساتھ کہ جو لوگ اس وقت ہمیں دیکھ رہے ہیں، اس وقت بھی ہمیں براہ راست دیکھ رہے ہیں، ان سے گزارش کروں گا کہ وہ لوگ بھی ہماری آواز بنے. اور میں تو چاہوں گا اس کو ہیش ٹیگ بنا لیا جائے کہ بھائی ہم لوگ جو ہے نا وہ حفاظ کرام کو، امام صاحب کو، مؤذن صاحب کو جو ہے وہ اب کمیشن بیسڈ بنائے، انہیں کوئی گورنمنٹ کا ادارہ فراہم کیا جائے، انہیں بھی گورنمنٹ جو ہے وہ اون کرنا شروع کرے تاکہ اپنی لائف کو مزید بہتر کر سکیں. اور سوشل میڈیا پر ہم بھی آواز اٹھائیں گے
آپ لوگ بھی آواز اٹھائیں. مجھے امید اللہ کی ذات سے کہ ہماری جو حکومت ہے وہ اس آواز کو ضرور سنیں گے. اسام بھائی کی اس ریکویسٹ کو قبول کیا جائے گا اور انشاءاللہ اس پر کام ہوگا. میں گزارش کروں گا جناب علامہ ارسلان صاحب آپ سے کہ دعا فرمائیے گا جملہ مرحومین کے لیے, بالخصوص ہم فلسطین کے لیے کی بنا پہ بات کر رہے ہیں, جو فلسطین کے جو لوگ اس وقت پریشان حال ہیں, ان پہ جو مظالم ڈھائے جا رہے ہیں, تو میں چاہوں گا کہ ان کے لیے بھی دعا فرمائیں کہ وہ جتنے شہداء ہیں فلسطین کے, اللہ تعالیٰ انہیں جنت الفردوس میں مقام عطا فرمائے, اور جو ظالم لوگ ہیں وہ غرق ہو جائیں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ان کا بھی ایسا کوئی معاملہ فرمائے. تو جناب علامہ ارسلان صاحب دعا کی. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وصل عليه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الميزان یا رب العالمین یا اکرم الاکرمین. مولا کریم اس ٹرانسمیشن کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما. جن احباب نے تعاون کیا مولا ان کے تعاون کو بھی قبول فرما, ان کے رزق حلال میں خوب خوب برکت عطا فرما, رزق حرام کے لقمے سے ان کو محفوظ فرما. یا رب العالمین عزیر بھائی کے والد مرحوم کی بخشش و مغفرت فرما, زوہر بھائی کے والدین کی بخشش و مغفرت فرما. جتنے احباب یہاں موجود ہیں, ان کے جتنے عزیز و اقربا دنیا سے چلے گئے, سب کی بخشش و مغفرت فرما, سب کے درجات کو بلند فرما, سب کے گناہوں کو معاف فرما, خطاؤں کو معاف فرما, لغزشوں کو معاف فرما. مولا کریم ان کی قبر کو جنت سے وابستہ فرما, قبر سے حشر تک کی تمام منزل و مرحلوں میں کامیاب فرما. بروز محشر اپنے محبوب کی شفاعت نصیب فرما, بروز محشر اپنی رحمت کا سایہ عطا فرما. مولا کریم فلسطین کے مسلمانوں پر رحم و کرم نازل فرما. جتنے مسلمان اب تک شہید ہو گئے مولا سب کو غریق رحمت فرما, سب کی بلا حساب مغفرت فرما. جو بیمار حال ہے مولا ان کی بیماریوں کو دور فرما, جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما, جو تنگ دست ہیں مولا ان کے تنگ دستی کو دور فرما. جو کچھ بھی مانگا مولا وہ بھی عطا فرما. جو اپنی کم علمی کا سبب نہ مانگ سکے مولا تو بہتر جانتا ہے, جو ہمارے حق میں بہتر ہے وہ سب عطا فرما. اللہم من توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک ببرکت ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم.